اللهم صل على محمد عبدك والمسلمين والمسلمات۔ قابل احترام دوستو، انسان پیدا ہوتے ہی اپنے گھر سے اثر لیتا ہے، اپنے معاشرے سے اثر لیتا ہے، گھر کے بولوں سے اثر لیتا ہے، معاشرے کے بولوں سے اثر لیتا ہے، فضاؤں سے اثر لیتا ہے، ہواؤں سے اثر لیتا ہے، لکھے ہوئے لفظوں سے اثر لیتا ہے، اٹھے ہوئے جذبات سے اثر لیتا ہے، ہر چیز سے اثر لیتا ہے اور ساری زندگی اثر لیتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اسی اثرات لیتے لیتے آخر وہ چلا جاتا ہے۔ ہم سارے ماحول کے محتاج ہیں، ہم سب کی بنیاد ماحول ہے۔ جس طرح کا ماحول بنے گا ویسا ذہن بنے گا، ویسی طبیعت بنے گی، ویسا مزاج بنے گا، اور انسان اسی طرح کا اوڑھنا بچھونا بنائے گا جیسے اس کا ماحول ہوگا۔ تو پہلے دن سے بچے کو پتہ ہے کہ یہ کاغذ کا جو ٹکڑا ہے جس کا نام نوٹ ہے، اس سے میری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور اس سے مجھے ٹافی، چیزیں، کھانا پینا مل جاتا ہے۔ پہلے دن ایک ذہن بنتا ہے، ایک بنیاد بنتی ہے، اور بچے سے نوٹ لے لیں بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی بچے کو نوٹ دے دیں بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ کس چیز نے اس کو سمجھایا ہے؟ ماحول نے بتایا ہے۔ فضاؤں میں مال کی محبت کا ماحول چل رہا ہے، فضاؤں میں ایک مزاج چل رہا کہ مال سے ہماری ساری ضرورتیں پوری ہوں گی، اور جس کے پاس مال زیادہ ہوگا وہ دنیا میں اچھا بھی ہوگا، روشن بھی ہوگا، اونچا بھی ہوگا، اور اسی کی سنی جائے گی، اسی کی مانی جائے گی، اور اس کو خوشحالی ہوگی۔ ایک ذہن بنتا ہے کہ میری ساری ضرورتیں مال سے پوری ہوں گی، اور مال ہی میری ساری مشکلوں کو حل کرنے کے لیے ہے۔ اعمال کی طرف ذہن نہیں جاتا، طبیعت ہی نہیں جاتی، اس کے تذکرے سنے ہی نہیں، اس کو سوچا ہی نہیں، اعمال سے ہو رہے لوگوں کے کام بن رہے اس کو دیکھا ہی نہیں، مال کے تذکرے سنے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کچھ عرصے سے آپ کے ہاں آ رہا ہوں، تو کہنے لگے میری ماں فوت ہوئی، تو کہنے لگے 30,000 دے تیری ماں کو بخشوائیں گے۔ میں نے دیے، اماں جو تھی کہنے لگے میں نے تو یہ سنا تھا کہ مال ہے اور مال کے لیے اماں بھی مال سے بخشی جائے گی، مرنے کے بعد میں بھی مرنے سے پہلے، یعنی مرنے کے بعد کی خوشحالی بھی مال سے ہوگی، مرنے سے پہلے کی خوشحالی بھی مال سے ہوگی۔ کہنے لگے میں نے تو یہ سنا تھا۔ ایک ذہن بنا ہے، ذہن، اور یہ چیز فضاؤں میں عام ہے۔ اس کے فلاں رنگ کے کپڑے، اس کا فلاں رنگ کے زیور، فلاں انداز کے، فلاں ڈیزائن کے جوتا، اس کا مکان، اس کی گاڑی، اس کے برتن۔ انبیاء کرام علیہ السلام دو چیزیں دیتے تھے، ایک سادگی اور دوسرا حیا۔ یاد رکھیے گا، نبیوں کی زندگی میں دو چیزیں ہوتی تھیں، ایک سادگی اور دوسرا حیا۔ جس معاشرے میں یہ دو چیزیں ہوں گی وہ معاشرہ خوشحال ہوگا، خوش بخت ہوگا، کوئی مسائل نہیں ہوں گے، کوئی پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ جتنی سادگی سے انسان نکلتا چلا جائے گا اتنا پریشان ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا حیا کی زندگی سے نکلتا چلا جائے گا اتنا جو ہے بدحال اور مسائل اور مصائب اور معاشرے کے اندر دہشت گردی، ظلم و ستم، یہ سب بے حیائی کی وجہ سے ہے۔ ہم جو بیٹھ کے یہاں اعمال کے تذکرے کرتے ہیں کہ اعمال کی زندگی سے ہی ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، ہماری مشکلیں حل ہوں گی، ہم خوشحال ہوں گے، اعمال ہی سے۔ ہم جو بیٹھ کے یہاں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ دن رات ہمارا سننا سنانا کچھ اور ہوتا ہے۔ چلو 8 دن کے بعد تو تھوڑی سی ڈوز لے لیں۔ دن رات سننا سنانا کیا ہوتا ہے
کہ فلاں کے پاس مال زیادہ ہے، فلاں کے پاس چیزیں زیادہ ہیں، وہ خوشحال ہے، وہ کامیاب ہے. یہ یقین جانیے سننے سنانے کا دھوکہ ہے. مال والوں کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ چیزوں والوں کا سکون کیسے مل سکتا ہے؟ ہاں، میں کہتا ہوں مل بھی سکتا ہے. انبیاء کرام بھی مال والے تھے، اقتدار والے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے پاس اللہ کی نعمتیں بھی تھی اور سکون بھی تھا. اور صحابہ کرام بہت بڑے ارب پتی کروڑ پتی تھے. بعض صحابہ ایسے تھے، اہل بیت میں ایسے تھے، حضرت حسن جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بہت زیادہ مالدار تھے. ان کی زندگی میں سکون تھا. اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے مال کو جیب میں رکھا تھا، دل میں نہیں رکھا تھا. مال کو رکھا تھا جیب میں، دل میں رکھا نہیں تھا. تو جو چیز جیب میں ہوتی ہے اس کو جس وقت چاہو نکال لو اور جس وقت چاہو رکھ لو، اور جو چیز دل میں ہوتی ہے اس کا نکالنا مشکل ہے. اور ایک بات اور بھی سن لیں، دل تک پہنچانا آسان، دل سے نکالنا مشکل ہے. کہنے لگے کسی کو اتنا نہ چاہو کہ پھر بھول نہ سکو. کیا ہے کہ اس کو چاہنا آسان ہے، پھر اس کو نکالنا مشکل ہے. انبیاء کرام علیہ السلام ایک ذہن بناتے تھے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذہن بنایا. آپ کے پاس جو بھی آیا نا، مشکل میں گھرا ہوا، مسئلوں میں گھرا ہوا، مسائل میں الجھنوں میں گھرا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جو بھی آیا، آپ ساری تاریخ اٹھا کے دیکھیں اسلام کی، آپ نے اسے عمل پہ لگایا. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو بھی آیا اسے عمل پہ لگایا. کسی کو فرما دیا کہ تو ہر وقت باوضو رہا کر. کسی کو فرما دیا جب فاقہ ہے اگر تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا کر اور درود شریف کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کر. کوئی آیا حالات کا مارا ہوا، غربت تنگدستی کا مارا ہوا، تو فرما دیا اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا پڑھا کر. جتنے بھی انسان آئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کو عمل پہ لگایا. کسی کو فرما دیا گھر میں ہے کچھ، اچھا ٹھیک ہے، اس کو بیچ کے کلہاڑا لیا، لکڑی بھی کاٹ کے لیا، اس کلہاڑے کے اندر لکڑی میں ڈال کے دوں گا. اعمال میں لگایا. امت کا جو بھی فرد آیا میرے آقا کی خدمت میں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس کو اعمال میں لگایا. کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملتا اس کو جا کے کہہ دیا ہو کہ تو اعمال نہ کر اور تجھے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے دعا کر دی ہے. تاریخ میں کوئی ایک شخص نہیں ملتا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تو اعمال نہ کر تو تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں تیرے لیے دعا کر دی ہے. ایک نہیں ملتا. اب چونکہ رواج میں یہ بات ختم ہو گئی، اس لیے جب کسی پیر صاحب کا نام آتا ہے تو یہ خیال آتا ہے، ایک انسان کے ذہن میں کانسیپٹ ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، یہاں جائیں گے کچھ دینا دلانا ہوگا اور پیٹھ پہ تھپکی دیں گے اور کہیں گے جادو کامیاب ہے. میرے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں، کہہ رہے تیرا پیر جو ہے بہت وظیفے بتاتے ہیں، ہم نہیں جاتے. کہنے لگے فلاں ہم جگہ گئے، وہاں نیاز لنگر بھی چل رہا تھا، لنگر بھی کھایا، یہاں تو وقت ہی نہیں ملتا، وہاں لنگر بھی کھایا اور سرکار کا دھمال ہو رہا تھا وہ بھی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے تھپکی دی اور پھر دعا کی. وہ آسان ہے؟ یہ آسان ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ محفلیں اٹھا کے دیکھیں تاریخ میں. میرے آقا کا ایک دن ایک رات، ایک صبح ایک شام، سب لکھی ہوئی ہے، سب موجود ہے. کوئی پل ایسا نہیں
میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی پل ایسا نہیں جو پل ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہو. کوئی پل ایسا نہیں، کوئی پل ایسا نہیں، کوئی پل ایسا نہیں. جو بھی آیا نا اسے عمل پہ لگایا. کسی کو نفل صلاۃ الحاجت پڑھو، نفل پڑھو، 2 نفل پڑھو حاجت کے، اللہ تیری ضرورت پوری کرے گا. کسی کو فرمایا یہ وظیفہ، یہ دعا پڑھو. کسی کو فرمایا وضو کرو، کسی کو کوئی عمل بتایا، کسی کو کوئی عمل بتایا. عمل بتایا. اس کی وجہ بتاؤ. وہ اصل میں طبقہ ایسا تھا جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تھا. وہ طبقہ ایسا تھا جو بتوں کو چھوڑ کے آیا تھا، اور بتوں کے ہاں عمل کرنا نہیں پڑتا تھا، صرف ان کی پوجا پاٹ کر کے ان سے مانگنا پڑتا تھا. وہ طبقہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس طبقے کا حل کیا تھا؟ اس طبقے کا حل یہ تھا کہ اس طبقے کو وہ زندگی دی جائے جو حقیقت کی زندگی ہے، اور وہ اعمال کی زندگی ہے. کون سی زندگی ہے؟ اچھا، جب اعمال کی زندگی دی، میری بات کو غور سے سن رہے ہیں، جب اعمال کی زندگی دی نا، تو صحابہ کرام جو بتوں کی زندگی میں وہ چھوڑ کے آئے تھے، وہ صحابی بن گئے، آقا کی خدمت کے بیعت کر کے، اسلام قبول کر کے. ان کا ذہن بننا شروع ہو گیا، آہستہ 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 ان کا ذہن بننا شروع ہو گیا کہ اصل میں جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہ نقشے ہیں، یہ ساری مخلوق ہیں. مخلوق نہ چاہنے میں، نہ کرنے میں، اور نہ پانے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں خود کچھ نہیں کر سکتی. جو خود کچھ نہیں کر سکتی ہمیں کیا دے سکے گی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہوا نا، یہ کہ انہوں نے سارے ان کے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا، اور جب وہ سارے میلے سے واپس آئے نا تو دیکھا تو سارے بت تو ٹوٹے ہوئے. انہوں نے کہا وہی ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے جس نے یہ سارا کام کیا ہے. وہی کہتا تھا کہ رب ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، اسی کو پکڑو. ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کس نے توڑا؟ انہوں نے کہا ان سے پوچھو، ان بتوں سے پوچھو، جن رات تم جن کو پوچھتے ہو ان سے پوچھو. اور ان کے کندھے پہ کلاڑا ہے، اسی بڑے نے توڑا ہوگا جس نے اپنے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے. وہ خود ہی کہنے لگے یہ تو کچھ کر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. تو کہنے لگے جو خود کچھ نہیں کر سکتا وہ تیرا کیا کرے گا؟ انبیاء کرام علیہ السلام نے زندگی کا یہ مزاج دیا ہے، زندگی کا یہ انداز دیا ہے کہ اعمال سے ہوگا. اعمال کی زندگی ہی ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہوگا. میں یہ عمل کروں گا، اس عمل پہ خوش ہو کے، راضی ہو کے میرا اللہ یہ کام بنا دے گا. میں یہ عمل کروں گا، اس عمل پہ راضی ہو کے میرا اللہ یہ مشکل میری ٹال دے گا. اعمال کی زندگی، اعمال کی زندگی سے اولاد کو اعمال کی زندگی کہ بیٹا نماز پڑھ، اللہ روٹی دے گا. جس کو آج ہم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی اماں نے تو پیران پیر ایسے بنایا تھا. بیٹے کا نام عبد القادر رکھنے سے کیا پہ وہ پیران پیر بن جائے گا؟ ہاں، اس کا نام عبد القادر رکھ، بڑا مبارک نام ہے. پھر عبد القادر رکھ کے پھر اس کی تربیت عبد القادر جیسی کر. اس کے من میں عبد القادر جیسا ایمان آ جائے، جس ایمان کے اندر یہ پختگی آئے کہ میں نماز پڑھوں گا، اس نماز کے پڑھنے سے میرا اللہ میری ضرورتیں پوری کر دے گا، میری مشکلیں حل ہو جائیں گی، میرے مسئلے حل ہوں گے. آج ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میری بیوی اندر بیٹھی کام کر رہی تھی، چھوٹی بچی پتیلی دودھ کی چڑھی ہوئی تھی آگ پہ، اور چھوٹی بچی نے کہا کہ میں خود دودھ نکال لوں. وہ پتیلی ساری اس کے پاؤں پہ گر گئی. میں سفر میں تھا. وہ کہنے لگے اس کی چیخیں سنی تو آئی، اور اندر سے جو ہے بھاگ کے اس نے وہ دانتوں والا کوئی پیسٹ پڑا تھا وہ لگا دیا. وہ لگا کے
اور وضو کر کے مصلی پہ اور نفل پڑھنے لگی، اور پھر نفل پڑھی اور دعا کی، پھر نفل پڑھی اور دعا کی، کہنے لگی اللہ دوا تو میں نے لگا دی اسباب کی دنیا میں، تو یا اللہ یہ بھی سنت تھی علاج، اور اللہ اثر تو تو کرے گا۔ اللہ میں گھر میں اکیلی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سفید پوشی کا بھرم رکھ لے، اس کو تو ٹھیک کر دے۔ نفل پڑھتی رہی، شام تک بچی ٹھیک ہو گئی۔ کہنے لگی جب میں واپس آیا تو کہنے لگی بچی کا پاؤں دونوں دکھائے، یا دیکھ، میں نے کہا کیا کیوں دکھا رہی ہے؟ کہنے لگا تجھے کوئی فرق نظر آ رہا؟ نہیں۔ وہ کہنے لگے ایسے ہوئی کہ پتیلی پوری دودھ کی ابلتی اس کے پاؤں پہ گر گئی، اور بس میں نے صرف ایک دفعہ پیسٹ لگایا، اور اس کے بعد نفل پڑھے، روئی، اللہ سے مانگا، اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا، اور پھر نفل پڑھے، اور پھر نفل پڑھے، اور پھر نفل پڑھے، اور دعا کی اور دعا کی اور دعا کی۔ اللہ کریم نے اعمال کی برکت سے میری بچی کو بغیر مال کے صحت یاب کر دیا۔ یہ ذہن بنے، یہ ذہن بنے کہ میں نماز پڑھ رہا، اس نماز سے میری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ میں پنڈی میں جا رہا تھا، اندر گلیوں میں آپ ساتھ تھے، کسی کو تلاش کرنا تھا، تو وہاں زرگر کی بہت بڑی، سناروں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو وہاں مسجد عشاء کا وقت ہو گیا، تو ہم نے کہا یہ مسجد ہے، یہاں نماز پڑھنے تو جماعت نکل جائے گی۔ ہم فرض پڑھ کے نکلے کہ بقیہ نماز گھر جا کے پڑھیں گے۔ تو نماز میں نے کہا دیکھو مسجد کے ارد گرد کتنے لوگ جو ہیں فرض پڑھ کے نکلنے والے، ہم پہلے دوسرے آدمی تھے۔ میں نے کہا دیکھو کہ مسجد کے ارد گرد کتنے آدمی جو ہیں وہ نمازی ہیں۔ صرف ایک مسجد کا، اور وہ مسجد کی دکان کا کرایہ دار تھا، وہ صرف ایک آدمی نماز کے لیے گیا تھا، باقی کوئی نہیں گیا تھا۔ اگر دکاندار کو یہ یقین آ جائے کہ میری اس نماز سے میری روٹی ملے گی، میں نماز سے پلوں گا، نماز میں رزق میں برکت آئے گی، نماز سے میری مشکل حل ہوں گی، نماز سے میرے مسائل حل ہوں گے، نماز سے میری الجھنیں حل ہوں گی، اور نماز سے میں پلوں گا، تو وہ دکان بند کرے گا یا بیٹھا رہے گا؟ پہلے دن سے ہمارے من کے اندر یہ یقین بیٹھ جائے، پہلے دن سے ہمارے من کے اندر یہ یقین بیٹھ جائے کہ میری ساری کی ساری ضرورتیں جو ہیں وہ اعمال سے پوری ہوں گی۔ میں یہ عمل کروں گا، یہ دعا پڑھوں گا، یہ وظیفہ پڑھوں گا، یہ تلاوت کروں گا، اور یہ نفل پڑھوں گا، اس کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ 100% سچے ہیں، پورے کے پورے ہو کے رہیں گے۔ جو وعدے ہیں نا وہ کیا ہیں؟ ہاں، وعدوں پہ یقین ہو، وعدوں پہ کیا ہو؟ 100% یقین ہو۔ اللہ جل شانہ نے جو وعدے کیے ہیں اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، میرے رب نے جو وعدے کیے ہیں، سارا عالم ادھر سے ادھر ہو جائے، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، اس سچے حبیب کی سچی باتیں، سچے حبیب کی سچی باتیں وہ 100% ٹھیک ہے، میرے لینے میں کمی ہے، کریم کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ یقین ہو، باتوں پہ یقین ہو۔ جیسے میں نے پچھلے جمعرات کے درس میں آپ کی خدمت میں یہیں تسبیح خانے میں بیٹھ کے عرض کیا تھا سورۃ فاتحہ کے بارے میں، اور سورۃ فاتحہ کے بارے میں جو احادیث آپ کو سنائی، اللہ والوں کے مشاہدات و تجربات سنائے، وہ سارے کے سارے وعدوں پہ ہیں، وہ سارے کے سارے وعدوں پہ ہیں۔ جس کو ان وعدوں پہ یقین ہوگا، جس کو اس وعدوں پہ یقین ہوگا، ان وعدوں پہ یقین ہوگا۔ مجھے ایک احباب اپنی کیفیات لکھتے ہیں، اور لکھنا چاہیے ہمیں کہ جب اپنی کیفیات کی اطلاع ہوگی تو اسی سے اصلاح بھی ہوگی، اسی سے ترقی بھی ہوگی۔ اپنی کیفیات لکھنی چاہیے۔
اور کیفیات کے آخر میں اپنا نام، پتہ، موبائل فون ضرور لکھنا چاہیے۔ بعض احباب کیفیات لکھتے ہیں، کوئی نام پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں طارق ہمیں جانتا ہے، بھائی تو کون ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ پھر میں دعا کر کے رکھ دیتا ہوں، پھر کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں جی ہم نے کوئی خط دیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں، یا پھر اپنا پتہ لکھا ہوا جوابی لفافہ نہیں بھیجتے۔ تو کیفیات ایک لکھی مجھے ایک صاحب نے، مجھے کہنے لگا کہ میں نے ایک پروجیکٹ لیا ہوا تھا، پروجیکٹ کے لیے جتنا وقت مقرر تھا اتنے مقرر وقت میں ان کو پروجیکٹ نہ دے سکا، لیکن کر کے دیا۔ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں نے وعدہ خلافی کی ہے، اتنے دنوں میں جو کرنا تھا میں نہیں کر سکا۔ اس کے غالباً لکھے کہ $1500 پتہ نہیں کتنے پاکستانی 1,30,000 بنتے تھے۔ اس خاتون جس سے میرا پروجیکٹ تھا، جو معاہدہ تھا، میں نے کہا جی میں پیسے نہیں لیتا۔ وہ حیران ہوئی کہ بھی آپ نے تو کام پورا کر دیا ہے، پیسے کیوں نہیں لیتے؟ کیا لگی جی میں اس سے وعدہ خلافی ہوئی تھی، اتنے دنوں میں طے ہوا تھا اور میں اتنے دنوں میں نہیں کیا، میں نے تو اتنے دنوں میں نہیں کیا، تو لہٰذا میں تو پیسہ نہیں لیتا۔ اس نے بہت اصرار کیا، میں نے کہا نہیں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میں تو نہیں لیتا پیسے۔ خیر وہ خاموش ہو گئی اور میں نے 1,30,000 چھوڑ دیے، لیکن میرا من مطمئن تھا۔ میں نے سبب کو چھوڑا ہے مسبب الاسباب کی خاطر، سبب کو چھوڑا ہے مسبب الاسباب کی خاطر، کہ میرے آقا کملی والے کا یہ طریقہ تھا کہ وعدہ خلافی نہ ہو۔ چند دنوں کے بعد اس خاتون نے مجھے، میں بھول گیا بس، اس خاتون نے مجھے 2 اور پروجیکٹ دیے اور بڑے اعتماد سے دیے، اور جن کے اندر معقول روزی اور روٹی تھی۔ دیکھو جب اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوگا کہ میرے رب نے جو وعدے کیے ہیں، اگر میں سچ بولوں گا اور سچائی اختیار کروں گا، اور میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، زندگی کا وہ انداز اختیار کروں گا، میرا رب مجھے کامیاب کر کے دکھائے گا، اس کا 100% یقین ہے۔ ایک کشتی تھی، جا رہی تھی سمندر میں، کشتی سمندر میں جا رہی تھی، منجھاڑ میں آ گئی، طوفان آ گیا، لوگ بچھڑ گئے۔ ایک جزیرے میں جا کے، کوئی جزیرہ تھا جہاں لوگ آباد تھے، وہاں جا کے وہ لگے۔ اس جزیرے میں جائے، نبوک، فاقہ، مفلسی، سب کچھ ڈوب گیا، انسان بچ گئے۔ اس جزیرے میں پتہ چلا ایک سخی ہے، سخی، وہ لوگوں کو ادھار پہ پیسے دیتے ہیں، سخی ہے۔ یہ بھی گئے، یہ صاحب گئے وہاں، اور انہوں نے جا کے جو ہے ان سے عرض کیا کہ جی میں ایسے میرے ساتھ صورتحال ہوئی ہے، تو مجھے آپ سے کوئی ادھار چاہیے، 10,000 دینار یا درہم۔ اس نے کہا میں آپ کو دے تو دوں گا، میں نے یہاں سے کسی سوالی کو واپس نہیں بھیجا، لیکن آپ کا کوئی عطا پتہ، کوئی صورتحال؟ اس نے کہا میرا عطا پتہ تو کچھ نہیں، میں تو ایک پردیسی ہوں، کئی سفر میں جا رہا تھا، ہماری کشتی ڈوبتے ڈوبتے آخر ہم کنارے لگے، ہمارا سب زیادہ رہا اسباب ختم ہو گیا۔ سوچتے سوچتے کہنے لگا اچھا ایسا کر، تو ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کا ثواب مجھے بیچ دے، میں تجھے 10,000 دیتا ہوں، اور 10,000 قابل واپسی بھی نہیں ہوگا، تجھے دے دیتا ہوں۔ کہنے لگا نہ میں یہ تو نہیں کر سکتا، بے آیات ثمنا قلیلا، میں تو نہیں کروں گا یہ۔ اس نے کہا کون سی ایسی بات ہے، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے ایک دفعہ اس کا ثواب مجھے بیچ دے، میں 10,000 دیتا ہوں تجھے، تو مفلسی اور تنگ دستی میں ہے، تیرا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا پھر میں نہیں دیتا، اس نے کہا نہ دے۔ اب وہ چل پڑا، یقین ہے اسے، اور یقین کیا ہے، میں نے اللہ جل شانہ کی خاطر یہ کیا، اللہ کی رضا کی خاطر یہ کیا،
میرا اللہ مجھے صلہ دے کے رہے گا، میرا اللہ مجھے پال کے رہے گا، میرا اللہ مجھے ہر حال میں پالے گا، ہر وقت پالے گا، ہر کیفیت میں پالے گا۔ میرا اللہ کفیل بھی ہے، وکیل بھی ہے، وکفا باللہ ولیٰ وکفا باللہ نصیرا، اور میری مدد ضرور کرے گا۔ اب چلا جا رہا تھا یہ بندہ، پیچھے سے گھوڑ سوار آیا، تیز رفتار گھوڑ سوار، فاقوں پہ فاقے، چل نہیں سکتا تھا، بدحالی، لیکن یقین ہے تھوڑا سا امتحان آتا ہے بندے کو آزمانے کے لیے، بندہ ذرا ڈٹ جائے اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اور ہم تھوڑی ہی دیر میں جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کان میں ادھر کہہ دیا، کہ ادھر نے کہہ دیا، ہم ایک منٹ میں بدحال ہو گئے، ہم نے تو فیصلہ ہی غلط کیا تھا، ہم نے فیصلہ ہی غلط کیا تھا، ایک منٹ میں بدحال ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا وقت ضائع کرتا ہے جا کے ہر جمعرات کو، یا زندگی تو نے وہاں جا کے وقت کر دی ہے، تو اتنا بڑا ماشاءاللہ قال رسول قال اللہ پڑھا ہوا، تو انہیں تخصص کیا ہوا، تو کیا پاگل دیوانہ بنا ہوا ہے، تو کیا دیوانہ بنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، یہ سارے میرے محسن ہیں، بڑا ظالم آدمی ہے، عیسائی کر رہا ہے میری۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ اب تھوڑا سا صبر کیا، اللہ کی ذات پہ، اللہ کے یقین پہ ڈٹا رہا۔ جب ڈٹا رہا نا، اب اللہ کی مدد آئی، گھوڑ سوار تیز رفتار آیا اور اس کو پکارا اس کے نام سے۔ یہ حیران کہ مجھے یہاں کون جانتا ہے، مجھے تو کوئی نہیں جانتا، میں پردیسی بے نوا آدمی ہوں، مجھے کون جانے۔ رک گیا، آپ کون ہے؟ کہہ رہے میں فرشتہ ہوں، یہ اللہ نے مجھے انسانی شکل میں دے کے تیرے پاس بھیجا، یہ 10,000 روپے ہے۔ کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ تو نے اللہ کے کلام کو بیچا نہیں تھا، اور یہ 10,000 تیری نسلوں تک کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ تو صرف دنیا میں ہے، تجھے میں آخرت میں بھی اللہ جو تجھے دے گا وہ اگر تو سوچ نہیں سکتا، تو گمان نہیں کر سکتا۔ اور یہ دے کے فرشتہ چلا گیا۔ اللہ کے وعدوں پہ یقین ہو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا بس ختم، اس پہ کامل یقین ہو، کامل یقین ہو۔ قرآن کو اٹھاتے ہی یقین ہو یہ قرآن میرا قیامت کے دن سفارشی بنے گا، اور اگر میں اپنی بدعمالی اور کسی گناہ اور کسی لفظ کی وجہ سے میں اگر کوئی خطا کر بیٹھا اور میں توبہ نہ کر بیٹھا، انشاءاللہ یہ قرآن سفارشی بن کے قیامت کے دن میری سفارش کرا کے، اور سورۃ ملک اگر میں پڑھ رہا، اور یہ سورۃ ملک اللہ سے میں جھگڑالو صورت ہے، اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ یا تو اس کو معاف کر دے یا مجھے قرآن سے نکال دے۔ وعدہ ہو، یقین ہو، ایسا یقین ہو، ایسا یقین ہو، ایسا یقین ہو کہ بس اس میں ایک نقطہ بتا دوں، جو صورت ملک مرنے کے بعد کی کھربوں سال کی زندگی بنانے کا، سنوارنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ تیری 60-70 سال کی زندگی کے مسائل حل کرانے کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ یقین ہو اللہ کی ذات عالی پہ، یقین ہو جو میں عمل کر رہا، یہاں جو میں اللہ کی رضا کے لیے درس میں جا رہا، اور درس میں جا کے میں اللہ کی محبت کے بول سنوں گا، اور کملی والے کے تعلق اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی باتیں سنوں گا، اور یہ میرا جانا اپنے کاروبار زندگی کو چھوڑ کے سخت گرمی، سخت سردی میں، بارش میں، طوفان میں، حالات میں، واقعات میں اور رکاوٹوں میں، اس میں میرا رب راضی ہوگا، میں اللہ کے لیے جا رہا، اور اس میں راضی ہو کے میرا اللہ مجھے پالے گا، میری مشکلیں حل کرے گا، میرے مسائل دور کرے گا، میری الجھنیں دور ہوں گی، اس پہ میرا اللہ راضی ہو جائے گا اور راضی ہو کے میرے کام بنا دے گا۔ یہ یقین ہو، یقین آنے والوں سے عرض کر رہا ہوں، یقین ہو، اور میں یقین کی دولت کو پانے والے مجھے روز ملتے ہیں،
کہ جی ہم یقین سے آئے ہیں اللہ جل شانہ نے ہماری زندگی کے بھی یہ مسائل حل کر دیے. یقین ہو، اعمال سے پلنے، اعمال سے ملنے، اعمال سے بچنے، اعمال سے فتح پانے، اعمال سے کامیابی پانے کا یقین ہو. اس یقین اور اس طاقت کے ساتھ عمل کو کرنا، اس یقین اس طاقت کے ساتھ. ہم روزانہ یہاں ہماری خانقاہ میں فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جاتی ہے، پھر سورۃ یاسین پڑھ کے پھر دعا کی جاتی ہے. بڑا طاقتور عمل ہے. اور میں جو نماز فجر کے بعد کسی سے بات نہ کرے اور سورۃ یاسین پڑھے، سارے دن کی برکتیں، سارے دن کی خیریں، سارے دن کی رحمتیں، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور فتوحات و کامیابی، شفا، رحمت، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک مرتے ہی اس کو اس کے جنت کا محل دکھا دیں گے. اب یہ سارے وعدے جو ہیں اس پہ یقین ہو، اس پہ یقین ہو. مجھے ہماری وہاں خدمت میں ماشاءاللہ ایک ساتھی ہے، مجھے اس دن کہنے لگا میں کئی سالوں سے یہاں ہوں، کچھ بھی نہ ملے نا مجھے یہاں سے، لیکن یہ فجر کے بعد سورۃ یاسین کا عمل ہے، بس یہی مجھے ملتا رہے، یہی میری ساری زندگی کی متاع ہے کہ مجھے اس عمل سے اتنا مل رہا، اتنا اللہ دنیا آخرت دے رہا، اتنی برکتیں، عافیتیں، نور، روحانیت مل رہی کہ اللہ میں بتا نہیں سکتا. تو میں نے اس سے بتا کیا کہا؟ میں نے کہا یہاں ہر بندہ اپنے یقین کے بقدر پا کے جاتا ہے. جس کو جتنا یقین ہوگا اتنا پائے گا. ہر بندہ اپنے یقین کے بقدر. کیوں؟ حدیث قدسی ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف دیکھیں، توجہ کریں، غور سے، اللہ والوں غور سے دیکھیں، غور سے توجہ کریں. آنے جانے والے سیڑھیوں والے آتے جاتے رہیں گے، آپ کی بلا سے آتے جاتے رہیں. یقین جتنا ہوگا اس یقین کے بقدر اللہ پاک عطا فرمائیں گے. حدیث قدسی ہے، اور میں مومن میرے ساتھ، میرا بندہ مفہوم ہے، جیسے میرے ساتھ گمان کرے گا میں ویسے اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. اللہ کے ساتھ گمان جیسا ہوگا ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. آج کے بعد ہماری نماز جو ہے وہ یقین والی نماز ہو کہ نماز کا وقت آیا تو پہلے سوچا میں کیوں نماز پہ جا رہا، اپنے ساتھ سوال جواب کر رہا. غور سے سنیں، اپنے ساتھ سوال جواب کر رہا کہ میں نماز میں کیوں جا رہا. تو اندر سے جواب اٹھا، اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا ہے کہ حی علی الفلاح، ایسی فلاح کی طرف آؤ، ایسی کامیابی کی طرف آؤ جس کامیابی کے بعد کوئی کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. سمجھے؟ حی علی الفلاح ہے نا. تو فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کامیابی کے بعد کوئی ناکام ہو ہی نہ سکے. یہاں کا دنیا کا تو کامیاب آج کامیاب ہے، کل کو ناکام ہو گیا، اور ساری دنیا نے کیوں کامیابی کے ڈنکے بجائے پھر ساری دنیا نے ناکامی اور رسوائیوں کے ڈنکے بجا دیے. اور نماز میں وہ کامیابی ہے کہ حی علی الفلاح، ایسی فلاح ہے کہ اس فلاح کے بعد کبھی ناکامی ہو ہی نہیں سکتی. وہ نماز میں کامیابی ہے. اب نماز کے سجدے میں تو ایسے ہے کہ بس اب مجھے جو ہے بہت زیادہ ندامت ہو گئی ہے، ظلم زیادہ ہو گئے ہیں، گناہ زیادہ ہو گئے ہیں. اب اس نے پتہ کیا کیا؟ اب اس نے سر رکھ دیا اللہ کے قدموں میں اور دھاڑے مار کے رو رہا ہے. یہ کیفیت ہو اور تصور یہ ہو کہ میرے رب کو ترس آ گیا ہے اور میرا رب مسکرا کے مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ وجود سے پاک، اللہ مسکرانے سے پاک. یہ میں آپ کو تصور عرض کر رہا ہوں. میرا رب مجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہے اور میرے رب نے میرے آج اس سجدے کی حاضری کو قبول فرما کے مجھے معاف کر دیا. یہ یقین ہو اور اس یقین کے ساتھ نماز کا سجدہ ہو اور رکوع ہو اور قیام ہو اور نماز کی طرف اٹھے ہوئے قدم، اس یقین کے ساتھ یقین کی دنیا پائیں، یقین کی دنیا پائیں. دیکھا تو سی کام بنتے ہیں نہیں بنتے، کام بنتے ہیں نہیں بنتے، تو دیکھ تو صحیح.
ایک مداری تھا یورپ میں، اس کے پاس ایک چمٹا تھا. یہ چمٹا بجاتے ہیں نا بعض گانے بجانے والے، لوہے کا چمٹا ہوتا ہے. اس کے پاس ایک چمٹا تھا، وہ اس کو بجاتا تھا. اس کا جو ہے دعویٰ تھا کہ میرے پاس اس چمٹے کی آواز کو جو بندہ بھی سنے گا اس کو جو بیماری بھی ہوگی اس کی بیماری ختم ہو جائے گی. اب سینکڑوں ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے اور اس چمٹے کی آواز کو سنا. مجھے ایک چیز بتاؤ، تجھے بتوں پہ یقین ہے، دیتا تو اللہ ہے لیکن تجھے بتوں سے مل جاتا ہے؟ اس کو چمٹے پہ یقین ہوا، کئی لوگ ٹھیک ہو کے چلے گئے. دیوانو، دیتا تو پھر بھی رب ہے، تجھے نظر آ رہا ہے کہ بتوں سے نظر آ رہا، تو نے بت پہ یقین کیا. آپ بت کے یقین کو چھوڑ کے اس کریم رب سے پہ یقین جما کے دیکھ تو صحیح، دیکھ تجھے دیتا یا نہیں دیتا. 100% یقین جما کے دیکھ تو صحیح، تجھے رب کتنا عطا کرتا ہے، تجھے دیتا یا نہیں دیتا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اللہ کے یقین کر کے دیکھ تو صحیح. عمل کو کامل یقین کے ساتھ کریں. میرے پاس روز لوگ آتے ہیں، ہم جی یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں. میرے پاس کل ایک صاحب آئے، میں نے کہا آپ کو میں وہ فلاں وظیفہ دیتا ہوں. کہنے لگا آپ نے دیا ہوا ہے یہ 70 دفعہ فجر کی نماز کے بعد، 70 دفعہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اس طرح 40 دفعہ ایسے. میں نے کہا وہ آپ پڑھ رہے ہیں؟ ہاں. اور آپ کہتے ہیں یہ مجھے مشکل ہے. کیسے ممکن ہے؟ میں کیسے مانوں کہ تیری یہ مشکلیں ہیں؟ تو کہتے میں پڑھ رہا ہوں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے، تو نہیں پڑھ رہا. یاد رکھیے گا، بے یقینی کا پڑھنا ایسے ہے جیسے نہ پڑھنا ہے. کبھی کبھی نا بیٹھ کے یہ انمول خزانے کے اندر کے ہدایات لکھی ہوئی ہیں، یہ پڑھا کرو. اور اس میں ایک چیز یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ بے یقینی عمل کی تاثیر کو فضاؤں میں ملا دیتی ہے، بے یقینی عمل کی تاثیر کو کھا جاتی ہے. انمول خزانے کے اندر کارڈ ہے نا، اس کے اندر ہدایات لکھی ہوئی ہیں کچھ، وہ ذرا غور سے پڑھ لیا کریں اور یاد دہانی کے لیے کبھی کبھی پڑھ لیا کریں. اللہ والو، یہ جو آپ ذکر خاص بیٹھ کے کرتے ہیں اور اس میں اتنی طاقتور ترین عمل کرتے ہیں اور طاقتور ترین وظائف پڑھتے ہیں اور طاقتور ترین چیزیں پڑھتے ہیں، گمان تو نہیں کر سکتے کہ اتنے وظائف اور اتنے طاقتور چیزیں کیا آپ کی دنیا آخرت کی ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتی، مشکلیں ٹلوا سکتی. پچھلی دفعہ میں نے سورۃ فاتحہ کے بارے میں عرض کیا تھا. اس دفعہ سورۃ اخلاص کے بارے میں عرض کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا ملے گا اس کو جس کو یقین ہوگا. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں دیکھا ایک بندے کو گرمی کی وجہ سے اس کو پسینہ آ رہا تھا. لو آج پسینہ اگر قدرتی آ بھی گیا ہے تو اس کی بھی موتی سن لو. اس کو پسینہ آ رہا تھا تو وہ پسینے سے بیزار نظر آ رہا تھا اور اس کو بار بار جو ہے جھٹک رہا تھا. تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پسینے کی قدر کر، جو پسینہ اللہ کی محبت کے لیے آتا ہے اور اس کا ہر قطرہ گرتا ہے تو ہر قطرہ ایسے ہے جیسے شہید کا خون کا قطرہ گرا ہے. اور شہید کا رتبہ کیا ہے کہ فرمایا جب اللہ جل شانہ کے سامنے قیامت کے دن جائے گا اور اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا اور اللہ جل شانہ فرمائیں گے یہ خون کیوں ہے؟ اللہ تیری محبت میں اور تیرے تعلق میں اور تیری ہی نام کی خاطر میں نے جان پیش کر دی. اللہ پاک فرمائیں گے تو سچ بولتا ہے، جا ہر قطرے کے بدلے بدلے تیرے جنت میں درجے بلند کر دوں. گھروں میں دنیا کے اعتبار سے پسینہ بڑا آیا، آج اللہ کی محبت میں پسینہ آ گیا، آپ کو مبارک ہو. سچ کہہ رہا ہوں، آج قطرے پتہ نہیں کتنے گریں گے،
کتنے قطرے ایسے ہیں جو کپڑے جذب کر لیں گے، لیکن اللہ کے ہاں تو قطرے شمار ہوں گے نا، ضروری نہیں جو گریں۔ قطرہ وہ ہے جو جسم سے نکلے اور پھر کپڑوں میں جذب ہو جائے یا فضاؤں ہواؤں میں تحلیل ہو جائے، لیکن کریم تو جانتا ہے کہ کس کے لیے کر رہا۔ کیا خیال ہے؟ اور ماشاءاللہ بیسمنٹ بیٹھے، بیسمنٹ ویسے ٹھنڈا ہے، کوئی ایسی آپ سے بھیجا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عمل جو ہے، عمل کو یقین سے کریں گے ہیں۔ اب آپ جو ہے ذکر خاص میں یہ جو ہم پڑھتے ہیں، ذکر خاص میں پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں نا، سورۃ اخلاص، سورۃ قل واللہ، سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اب فرمایا جو بندہ سورۃ اخلاص جو ہے اگر پڑھے گا، سورۃ اخلاص، اب آپ ایک چیز پہ غور کریں، آپ میں سے ہر شخص چند بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہوگا، لیکن سارے جتنے بھی آپ حضرات اکٹھے ہوتے ہیں سب کا مقصد ایک ہے، کیونکہ ایک مقصد کے لیے سارے جمع ہوتے ہیں۔ اب وہ سارے جتنے بھی پڑھ رہے ہیں ان سب کا جمع کیا جائے تو یقین جانیے یہ ہزاروں سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی بھولا بٹکا یہاں جن بھی آ جائے یا جنات بھی آ جائیں، واللہ عالم ہے یا نہیں ہے، ہم تو انسانوں کی بات کریں جو ہمارے مشاہدے میں ہے، تو پھر پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں میں زیادہ۔ تو یہ جو ہزاروں میں آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اچھا کسی نے کس خلوص سے پڑھا، کسی نے کس خلوص سے پڑھا، کسی نے کس درد سے پڑھا، کسی نے کس غم سے پڑھا، کسی نے کس غم سے پڑھا۔ اب سارے غم اکٹھے ہوتے گئے، سارے درد اکٹھے ہو گئے، اوپر اٹھی آوازیں، ہاں یہ جو اللہ جل شان ہو نا، اللہ کے ہاں آسمانوں میں اوپر آوازیں جاتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مفہوم ہے، لو ایک خوشخبری اور بھی سن لو۔ فرمایا جن جگہوں میں ذکر ہوتا ہے وہ جگہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے ہیں، جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ ہاں ستارے۔ تو جب ستارے جو ہیں وہ چمکتے ہیں تو کیا خیال ہے، ہم اللہ اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ تو کیا اس پہ یقین ہے، ابھی جو میں نے عرض کیا کہ وعدوں پہ یقین ہو کہ یہ جگہ آسمان والوں کے لیے واقعی چمک رہی ہوگی نہیں چمک رہی ہوگی؟ اور اس چمکنے میں آپ کا شمار ہو گیا، آسمان والوں پہ آپ کو مبارک ہو۔ ہیں آپ کتنے خوش قسمت ہیں، میرے آقا کی اس حدیث کو آج پورا کرنے میں میرا حصہ مل گیا اور میں اس محفل میں شامل ہو گیا جہاں واقعی وہ حدیث پوری ہو رہی ہے کہ آسمان والوں کے لیے وہ جگہ ایسے چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے۔ میں ایک دفعہ سوچنے لگا، آسمان میں ستارے بعض جو ہے تھوڑے تھوڑے چمکتے ہیں، بعض تھوڑے نظر آتے ہیں چمکنے میں، بعض زیادہ نظر آتے ہیں۔ میں سوچنے لگا جو جتنے جذبے سے پڑھے گا اوپر اسی طاقت سے چمکے گا۔ کیا خیال ہے؟ یہاں جس خلوص ہوگا جتنا، اور جتنا اس کے اندر درد ہوگا، جتنا اس کے اندر غم ہوگا، جتنا اللہ جل شانہ کا تعلق ہوگا، اور جتنا کملی والی کا عشق اور محبت ہوگی، اس حساب سے وہ اوپر چمکے گا۔ اب آپ کو سوچ لیں کہ بھی آپ تھوڑا چمکنا چاہتے ہیں یا زیادہ چمکنا چاہتے ہیں؟ فرمایا جو شخص روزانہ 200 دفعہ باوضو سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، 200 دفعہ روزانہ کیا پڑھتا ہے؟ سورۃ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ، تو اللہ جل شانہ 200 دروازے غضب کے بند کرے گا۔ 200 دروازے اللہ پاک غضب کے بند کرتے ہیں۔ یہ ایک اللہ والے کے مشاہدات عرض کر رہا ہوں۔ 200 دروازے اللہ غضب کے بند کرتے ہیں۔ غضب کے کون سے دروازے؟ مثلا دشمنی کے، قہر کے، فتنے کے، غربت کے، تندرستیوں کے، بیماریوں کے، پریشانیوں کے، مسائل کے، حادثات کے، احوال کے، بارشیں نہ ہونے کے، گرمی زیادہ بڑھنے کے، سردی زیادہ بڑھنے کے، پانی کم ہونے کے، یہ ساری غضب ہے، ناراضگی ہے نا بھائی، کوئی سو تو نہیں رہا۔
اللہ جل شانہ جو شخص 200 دفعہ سورت اخلاص پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس سے 200 غضب کے دروازے بند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب بات ہے۔ ہمیں جو شخص کسی کو ایک دفعہ سورت قل ہو اللہ پڑھ کے دے دے، اللہ پاک اس کی قبر میں 40 نور بھر دیتے ہیں، 40 نور بھر دیتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ پاک جو شخص 200 دفعہ سورت اخلاص پڑھے گا، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ 300 رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ میں ایک دفعہ قبرستان میں کھڑا تھا تو جمعے کا دن تھا، ایک بچہ سپیکر میں نا تو کوئی ایسے نعت پڑھ رہا تھا، تو اس نعت میں پڑھتے ہوئے اس نے ایک لفظ عرض کیا، بولا، اور وہ بولا یہ کہ ایک قطرہ جو بخشے مینوں کم بن جاندہ ہی میرا۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، یا اللہ تو ایک قطرہ اپنی رحمت کا اگر بخش دے تو میرے تو کام ہی بن جائے۔ وہ بندہ گیا نا بادشاہ سے ملنے کے لیے، اسے تھی شہد کی ضرورت تھی، تو وہ اس نے تھوڑی سی کہا کہ شاید مجھے دے دے، تھوڑی سی بوتل یا کٹوری لے کے گیا، تو بادشاہ نے ایک مشکیلا اور بڑا برتن اسے اٹھا کے دے دیا، تو اس نے کہا مجھے تو اتنی ضرورت نہیں، اس نے کہا تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا۔ اس کریم کتنا بڑا ہے، تو جتنے بڑا ہے اس کی حیثیت اتنی بڑی ہے نا، اس کا دینا بھی اتنا ہے۔ اللہ والوں کیا خیال ہے؟ تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، ہم نے اپنی حیثیت، اور اللہ کی حیثیت کتنی، اللہ کی طاقت کتنی، کوئی گمان کر سکتا ہے؟ ہمیں اللہ جل شانہ اس شخص کے اوپر 300 رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں جو روزانہ کسی وقت بھی 200 دفعہ سورت اخلاص پڑھ لے۔ رحمت کے دروازے 300 کھول دیتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، ایک رحمت کا دروازہ کیا، ایک رحمت کا قطرہ ہی ہمارے سارے کام بنا دے، تو جس پہ 300 رحمت کے دروازے کھل جائیں اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دروازہ کھل جائے تو کام پوری امت کا، سارے عالم کا، ساری دنیا کا، ساری مخلوقات کا بن جائے، اس کے تو ایک قطرے سے بن جائے، اور 300 دروازے کھل جائیں۔ اور تیسری چیز بتائی کہ اللہ جل شانہ 300 دروازے رزق کے کھولے گا اور غیب کے رزق کے کھولے گا۔ اب بتاؤ، جس رزق کے لیے مارے پھر رہے، جس رزق کے لیے سرگردان و پریشان ہیں، حیران ہیں، اس رزق کے 300 دروازے اللہ جل شانہ، اس رزق کے 300 دروازے اللہ کھول رہا اس شخص کے لیے جو صرف 200 دفعہ سورت اخلاص پڑھ رہا۔ میں اس دن ایک بندہ کام کر رہا تھا یا مزدور، میں نے کہا تو سورت قل واللہ آتی ہے کہ ہاں، میں نے کہا تو سارا دن پڑھتا رہے، اذکار وال دل یار وال، ہاتھ کام کر رہا، دل اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا، پڑھتا رہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ ہر کسی کو مفت میں نصیب نہیں ہوتا اس کا نام۔ آج ہی میں عرض کر رہا تھا ایک بندے کو، میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے یہ اللہ کا نام تیری زبان پہ ایسے آ گیا ہے؟ وہ تو کریم جس سے راضی ہوتا ہے اپنے نام کی توفیق دیتا ہے۔ خیال کرنا، قدردانی کرنا، نہ بے قدری نہ کر بیٹھنا اللہ والو، خیال کرنا، قدردانی کرنا۔ وہ کریم جس سے راضی ہوتا ہے اپنے نام کا عشق اور اپنے نام کی محبت اور اپنے نام کو تعلق اسی کو عطا کرتا ہے۔ وہ جس سے راضی ہوتا ہے اسی کو نہ اپنا نام دیتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے اسی کو اپنا نام دیتا ہے۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا، کئی بندوں نے کہا، ایک بندے کی بات کہتا ہوں کہ جی وہ اتنا عرصہ ہو گیا، اتنے لاکھوں دفعہ یہ ذکر کیا، یہ تصویر پڑھی، ابھی تک کام نہیں بنا۔ میں نے کہا کام بن گیا؟ نہیں بنا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو اگر سودا کر اللہ سے کہ یا اللہ مجھے اپنے نام کی توفیق چھین لے اور یہ میرا دنیا کا کام بنا دے۔ کہنے لگا نہیں کرتا میں۔ یہ جو تجھے اللہ جل شانہ نے اپنے نام کی لذت و آشنائی دی ہے اور اپنے نام کا ذائقہ دے دیا اور اپنا نام پڑھنے کی توفیق دے دی،
تو بتا تو صحیح یہ اس کریم کی کریمی کے بغیر ہے؟ ایک شخص نے نا، ایک صاحب ہے، انہوں نے 1 ارب سے زیادہ درود شریف پڑھا. میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجھے اپنی درود شریف کی تعداد بھیجتے رہتے ہیں. ابھی ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے 57 کروڑ پڑھا. ایک اور صاحب ہے، انہوں نے 82 کروڑ پڑھا. ایک اور صاحب ہے، انہوں نے 3.25 ارب پڑھا. اچھا، میں ان کے پاس، لوگ مجھے بتاتے رہتے ہیں اپنی تعداد، مزید اجازت لیتے رہتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا یہ بتاؤ کبھی آپ کا گمان تھا کہ آپ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ سکتے تھے؟ کہنے لگے نہیں، گمان نہیں تھا. اور کہنے لگے جس دن میں ایک تسبیح پڑھ لیتا تھا میں اس دن اپنے آپ کو خواجہ اویس کرنی کہتا تھا کہ میں تو بڑا پہنچی سرکار بن گیا ہوں. میں نے کہا اب، کہنے لگا اب عالم یہ ہے کہ جتنی تعداد بڑھتی گئی اتنا میں چھوٹا ہوتا گیا اپنی. اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا دے، لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنا دے. میرے آقا کی دعا ہے. اور کہنے لگے کہ پھر عالم یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہوا. کہنے لگے جب سے نسبت ہوئی ہے آپ کے ساتھ تو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی دی. توفیق کس نے دی؟ اللہ ہی نے دی. یہ توفیق اللہ نے عطا کر دی کہ اللہ نے اپنا نام اور اپنے حبیب پہ درود میری زبان پہ جاری کر دیا. تو میرے دوستو، یہ جو اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے ذکر کی ان مجالس میں آنا جانا ہے، یہ میری اپنی توفیق سے ہے، یہ میری اپنی طاقت سے ہے. مجھے کئی لوگ ملے، کئی ماہ نہیں آئے، کئی سال نہیں آئے، پھر آئے. میں نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہنے لگا، مجھے ایک بندہ کہنے لگا کوئی لاجک نہیں، میں آپ کو کہوں کہاں گیا تھا، بس لگتا ہے کوئی بے قدری ہوئی، اللہ نے توفیق چھین لی. کہنے لگے جمعرات کا دن ہوتا تھا، وہ درس کا دن ہوتا تھا اور میں بیٹھا ہوتا تھا اور مجھے یاد آتا تھا کہ میں نے جانا ہے، نہیں جا سکتا تھا اور وقت گزر جاتا تھا، کام بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. اندر اندر آواز آتی تھی کہ ہم نے تجھے محروم کیا ہے تیری کسی غلطی کی وجہ سے، بے قدری کی وجہ سے. کہنے لگا کتنا عرصہ میں توبہ استغفار کر کے پھر اس منزل تک آیا ہوں. کہنے لگا آپ استقامت کی دعا کریں، اللہ پھر نہ چھڑوا دے. تو فرمائے جو شخص 200 دفعہ کیا پڑھے گا؟ سورۃ اخلاص پڑھے گا، اللہ جل شانہ 300 رزق کے، غیبی رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے. اور آپ سارا دن پڑھنا شروع کر دیں، میرے خیال میں 2000 دفعہ پڑھ لیں گے. اور چوتھا فائدہ سنیں، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا، اپنے صبر سے صبر دے گا، اپنی سمجھ سے سمجھ دے گا. علم سے علم دے گا اور اپنے صبر سے صبر دے گا اور اپنی سمجھ سے، واہ، اس کے دماغ کے دریچے کھل جائیں گے، اس کی عقل اور فہم کے دریچے کھل جائیں گے. اس کو اللہ باشعور بنا دے گا. اللہ اس کو ہر چیز کا ادراک دے دے گا کہ اس کو سمجھ آ جائے گی. بڑے بڑے حادثوں سے، بڑے بڑے فتنوں سے، بڑے بڑے نقصانات سے بچ جائے گا. اور اس کو اللہ اپنی سمجھ سے بصیرت عطا فرمائے گا. اور اس کی بصیرت ایسی ہوگی کہ جہاں لوگوں کی نظر نہیں پڑ سکے گی وہاں اس کی نظر پڑے گی، اور بڑے بڑے حادثے اور فتنوں سے امت کو اور اس کو اللہ بچا دے گا. اللہ یہ دے گا صرف 200 دفعہ پڑھنے میں. اگلا فائدہ سنیں. اگلا فائدہ یہ ہے کہ 36 مرتبہ قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملے گا. 36 مرتبہ، قرآن پاک ختم کرنے کا اس کو ثواب ملے گا. 36 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کا. غزالی کرم اللہ جا رہے تھے، ایک دفعہ کتابوں میں آتا ہے، ایک جاننے والے تھے، ان کی قبر دیکھی، 7 قبر کے مصلی بنا ہوا تھا، وہاں نفل پڑھے اور نفل پڑھ کے 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اس کی روح کو بخش دیا. کسی عرصے کے بعد خواب میں دیکھا تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہا میں بہت تکلیف میں تھا، قبر کی بہت پریشانی میں تھا. حضرت علی گزرے تھے اور انہوں نے 2 نفل پڑھ کے 11 دفعہ سورۃ اخلاص کا ثواب مجھے بخشا تھا. وہ صرف مجھے نہیں، پورے قبرستان والوں کو پورا ہو گیا، سب کی بخشش ہو گئی. اور اس کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ 50 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیں گے.
50 سال کے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیں گے۔ ہاں، اس میں ایک وضاحت ضروری سمجھیں کہ جس کس گناہ کبیرہ ہے وہ توبہ کرے، اور جس نے کسی کے حقوق دینے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھے کہ میں نے ان کے حقوق لوٹانے ہیں، ان کے حقوق دینے ہیں۔ تو فرمایا اس کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، اور اگلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ جنت میں 20 بنگلے دیں گے، محل دیں گے جو یاقوت کے، مرجان کے، زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ہر محل میں 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر محل میں کتنے دروازے ہوں گے، اور اللہ پاک کتنے محل عطا فرمائیں گے؟ 20 محل عطا فرمائیں گے اس شخص کو جو 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا۔ اور اس کا اگلا فائدہ سنیں کہ اللہ جل شانہ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ کتنے؟ ہاں، 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائیں گے جو 200 دفعہ۔ اب سوچو تو صحیح، آپ 200 دفعہ پڑھنے کی نیت کرو اور چند دفعہ پڑھی جائے اس محفل میں، اور ہزاروں دفعہ اس مجلس میں لوگ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو 200 دفعہ پڑھنے کا بلکہ اس سے زیادہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اس کا اجر پائیں گے۔ اور جب اجر پائیں گے تو یہ اجر کے جتنے وعدے جو آپ کو مل رہے، یہ سارے کے سارے وعدے آپ کو ملیں گے۔ تو کیا خیال ہے، یہاں آنا نفع بخش ہے نقصان بخش؟ اور اگلی بات یہ ہے کہ جب یہ شخص مرے گا تو اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے اس کے جنازے میں شمولیت کریں گے۔ اب بتاؤ بھائی، عمل تھوڑا، اجر بہت زیادہ۔ عمل تو بہت تھوڑا ہے لیکن اس کا اجر اتنا ہے کہ اس کے اجر کی طاقت اور اس کے اجر کی اللہ کے ہاں جو قیمت ہے وہ آپ نے سن لی۔ اجر پہ یقین ہو، اجر پہ یقین ہو۔ اور کتنا خوش قسمت انسان ہے جو سورۃ اخلاص پڑھ کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے، جو سورۃ اخلاص پڑھ کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے، کتنا خوش قسمت انسان ہے، کتنا خوش قسمت انسان۔ یہ جو والدین ہوتے ہیں نا، یہ اس امت کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت انتظار میں ہوتے ہیں ہمارے فاتحہ کی، ہمارے درود کی، ہمارے اعمال کی، ہمارے صدقے کی، ہمارے خیرات کی، ہر وقت انتظار میں ہوتے ہیں، ہر وقت انتظار میں، ہر وقت انتظار میں ہوتے ہیں، ہر پل انتظار میں ہوتے ہیں۔ اور خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنے مرحومین کے لیے ہدیے بھیجتا رہے، ہدیے بھیجتا رہے، ہدیے بھیجتا رہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں طاعون کا زمانہ تھا، لوگ زیادہ مر رہے تھے، میں جنازوں میں جاتا تھا اور دروازے پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور پھر قبرستان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا، دعا پڑھتا تھا، اللہ تمہاری غربت پہ ترس کھائے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، ان کے لیے دعا کرتا تھا۔ کہنے لگے ایک دفعہ نہ گیا، ایک بہت بڑا مجمع میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، احمد آپ نے ہمارے پاس آنا چھوڑ دیا، اب جب بھی آتے تھے اللہ کی رحمتیں ہمارے طرف آتی تھیں اور ہماری قبریں ٹھنڈی ہو جاتی تھیں، ہماری قبریں ٹھنڈی ہو جاتی تھیں۔ میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے لوگوں کے جنازے پہ جاتا تھا اور پھر انہیں پڑھ کے بخشتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا ایسے قبریں پھٹی اور لوگ کچھ چیز چن رہے ہیں ایسے زمین سے۔ ایک جوان ہے بڑی ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا ہے، نہیں ایک بابا ہے، ایک صاحب ہے، وہ بڑی ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے پوچھا ان سے جا کے یہ لوگ کیا چن رہے ہیں اور آپ نہیں چن رہے؟ وہ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنی میتوں کو
ایصال ثواب کرتے ہیں، پڑھ کے بخشتے ہیں، ان کے لیے ہدیہ دیتے ہیں، ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ سارا کا سارا وہ ثواب ہے، یہ لوگ وہ چن رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے آپ نہیں چن رہے؟ اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے جو روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کے مجھے بخشتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ فلاں بازار میں ایک میرا بیٹا ہے، فلاں جگہ کھڑا ہوتا ہے، اس نام کا ہے، اور وہ ایک کوئی حلوہ وغیرہ بیچتا ہے، اس طرح کی چیز بیچتا ہے، اور وہاں وہ کھڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے پتہ پوچھ لیا۔ اب صبح جا کے تلاش کیا تو واقعی ایک بندہ ہے، وہ چیز بھی بیچ رہا ہے، اس کی زبان بھی ہل رہی ہے۔ تو انہوں نے جا کے اس سے پوچھا کہ تو کیا کر رہا؟ اس نے کہا میں قرآن پڑھ رہا۔ کہا کتنا قرآن پڑھتا ہے؟ کہا میں ایک قرآن پڑھتا ہوں، 30 پارے پڑھتا ہوں اور اپنے والد کی روح کو بخش دیتا ہوں۔ اور بزرگ کہنے لگے کچھ عرصے کے بعد میں نے پھر دیکھا ایسے قبریں پھٹی لوگ جو ہیں چیزیں چن رہے تھے، اس دفعہ وہ صاحب بھی چن رہے تھے۔ تو میں نے کہا آپ تو ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ اب بھی چن رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میرا بیٹا تھا جو مجھے بخشتا تھا، اس کا وصال ہو گیا۔ اللہ والو اپنی ذات کے لیے پڑھو، اعمال کریں، اور اپنی میتوں کو، مرحوموں کو، روح کو بخشا کریں۔ ان کی روحیں منتظر ہوتی ہیں، ان کی روحیں انتظار کرتی ہیں کہ کوئی انہیں بخشنے والا ہو، کوئی انہیں دینے والا ہو، کوئی ان تک کوئی ایصال ثواب پہنچانے والا ہو۔ ان کی روحیں انتظار کرتی ہیں۔ تو آپ یہاں بیٹھ کے پتہ نہیں کتنی ہزاروں کی تعداد میں سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کتنی ہزاروں کی تعداد میں آپ یہاں بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں۔ سوچیں تو صحیح اللہ کے ہاں اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ اللہ جل شانہ کے ہاں اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ تو کیا خیال ہے اب تک جو سورۃ اخلاص پڑھی تھی وہ پڑھنا فائدہ مند رہا یا نہیں رہا؟ اور آپ جو سورۃ اخلاص آئندہ پہ پڑھیں گے اس کا پورا اجر ملے گا؟ کتنے رزق کے دروازے کھلیں گے، کتنی آفتوں کے دروازے غضب کے بند ہوں گے، کتنے فرشتے آئیں گے، اور کتنی مدد ہوگی، اور کتنی رحمت ہوگی، اور کتنی عطائیں ہوں گی۔ اور ہمارے تو کام بن گئے نہ بنے؟ بنے نہ بنے؟ ہے بھائی سونے والوں سے بھی پوچھ لو ساتھ بیٹھے بیٹھے، بنے نہ بنے؟ بن گئے، ہمارے تو کام بن گئے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں سورۃ اخلاص کے آپ کو اور نفع بتاؤں ہیں یا نہیں چاہتے؟ طلب ہے یا دعا کرا دے؟ اللہ اکبر۔ گرمی زیادہ تو نہیں؟ بھائی گرمی تو کہاں ہے، ماشاءاللہ بیسمنٹ میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈا ہے تہ خانہ، اور اللہ کی توفیق سے چھت اونچی ہے، کوئی حبس نہیں ہوتی، ہر طرف جو ہے ہواؤں کا نظام ہے، کراسنگ کا کراس وینٹیلیشن ہے، اور کچھ بھی نہ ہو پھر بھی تو ایک قطرے پہ ملے گا کیا ہے اللہ والے؟ کچھ بھی نہ ہو تو ایک قطرے پہ کیا ملے گا؟ بھائی آپ کے ہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو سپیکر کے نظام سے متعلق ہو، جس کو تجربہ ہو سپیکر کا؟ ہمارا سپیکر ہماری گرفت میں نہیں آ رہا، ہمارے ہاں آواز جو ہے وہ اس کا شکوہ رہتا ہے۔ اللہ جزا خیر دے، ہمارے مخلص ساتھی اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو جو کوئی ہمارا دوست ساتھی سپیکر کا جو ہے وہ اس سے متعلق ہو تو وہ ہم سے، ہمارے بزرگ ہیں محسن انصاری صاحب، ان سے جو ہے وہ رابطہ کرے، ضرور کرے جی، ٹھیک ہے نا؟ ابھی مجھے پریشانی ہو رہی ہے صرف آواز کی وجہ سے۔ اب سنیں جی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ فرماتے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قل هو اللہ کی تلاوت کی، یعنی سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، اس نے تہائی قرآن کی تلاوت کی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ اخلاص کی کو ایک مرتبہ پڑھا گویا اس نے تہائی قرآن پڑھا، اور کسی نے 2 مرتبہ اسے پڑھا اس نے 2 تہائی قرآن پڑھا، اور جب کسی نے اسے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا تمام قرآن پڑھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو بستر پر لیٹ کر سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ احد پڑھ لے موت کے ما سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ، امن ہی امن، سکون ہی سکون، چین ہی چین، امن ہی امن، سکون ہی سکون۔ صرف ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ہم افریقہ کے جنگلوں میں تھے، ہم نے سوتے ہوئے جنگل کے اندر درخت کے نیچے بس زمین پہ سوئے تو ہم نے سورۃ قل هو اللہ پڑھ لی اور سورۃ فاتحہ پڑھ لی، ایک دفعہ وہ پڑھ لی، ایک دفعہ وہ پڑھ لی۔ صبح دیکھا تو ہر طرف سانپ، بچھو اور خطرناک جانوروں کی لکیریں لگی ہوئی تھیں، لکیریں لگی ہوئی تھیں، اور کہنے لگے اللہ پاک نے ہماری حفاظت کی۔ اس دن مجھے ایک دوست کہنے لگے ہم صحرائے بہاولپور میں بڑے بڑے بچھو ہوتے ہیں، بڑے خطرناک، ہاتھ جتنے ہاتھ سے بڑے بڑے کالے بچھو، وہ کہنے لگے ہمارے پاس ایک جو ہے ایسی دری سی تھی، اس کو ہم وہ ایسے ساتھ جو ہے وہ ڈالا، ریت میں بھاگتا ہے، اس کے اندر بیٹھے تھے پیچھے، اس کو نیچے رکھ کے بیٹھے رہے، اس پہ سر رکھتے رہے، اس کو سر کے نیچے رکھا، کئی دن اس کو جو ہے استعمال کرتے رہے، کرتے 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 جب اپنے شہر کے قریب پہنچے، آبادی کے قریب، ایک جگہ ہم نے کہا اس کو بچھا کے سوئیں، اس کے اوپر بیٹھے، اور بچھا کے کہنے لگے بچھانے جو لگے تو ایک دم بڑا بچھو نکلا اس کے اندر سے۔ اللہ پاک نے سورۃ اخلاص اور سورۃ فاتحہ کی برکت سے بچھو کو قید کر دیا، اس کے ڈنگ کو جو ہے اللہ پاک نے جام کر دیا اور اس کے شر سے اللہ نے محفوظ کر دیا۔ کتنی زبردست حفاظت ہے بھائی۔ آج جب گھر کے دروازے بھی بند ہوں، ہر طرف سے تالے بھی، لوہے کے گیٹ بھی لگے ہوں، جس دور میں لوہے کے دروازے نہیں تھے، چھڑیوں کے دروازے، لکڑیوں کے دروازے، اس دور میں حفاظت سب حفاظت کے سامان ہوں، پھر بھی بے چین و بے قرار ہوں، تو پھر اعمال کے بغیر ہماری حفاظت ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ فلاں دور کا جو حکمران تھا، وہ پرانا، آج سے کئی سال پہلے، کہنے لگے اس کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی تھی، بلٹ پروف گاڑیوں کے باوجود بھی وہ اعمال، حفاظت کے اعمال کرتا تھا۔ میں نے کہا بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ وہ کہتا تھا ان سے کوئی حفاظت نہیں ہوتی، اور حفاظت صرف اعمال سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ اعمال سے ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ جب اپنے بستر پر سونے کے لیے تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے اور پھر سورۃ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آخری 3 قل پڑھ کر ان پر دم کرتے اور اپنے سر مبارک پر اور چہرہ مبارک سے شروع فرما کر اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہو سکتا انہیں پھیرتے، اور اسی طرح آپ 3 مرتبہ فرماتے، 3 مرتبہ یہ عمل کرتے، 3 مرتبہ۔ اور اس کا فائدہ بتا دوں میں آپ کو، اس کا فائدہ عرض کر دوں۔ یہ جو جنات شیاطین ہے نا، یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ انسان کب غافل ہو اور ہمارا داؤ چلے، ہمارا وار چلے، اس انتظار میں ہوتے ہیں، اس انتظار میں ہوتے ہیں۔ انسانوں سے کروڑوں درجے زیادہ جنات ہیں، شیاطین ہیں۔ یہ جنات شیاطین ایک ہی چیز ہے۔ ان میں جو شریر جنات ہوتے ہیں، بدماش جنات ہوتے ہیں، خبیث جنات ہوتے ہیں، ان کو شیاطین کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں یہ ہر وقت انتظار میں ہوتے ہیں، جنات شیاطین انتظار میں ہوتے ہیں انسان کب غافل ہو اور اس پہ حملہ کریں، اس پہ حملہ کریں۔ ایک بار میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا اور یہ ہمارے رسالے میں بھی چھپا تھا کہ جو شخص سنتوں میں آخری 6 سورتیں پڑھے گا، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں اذا جاء، تیسری میں تبت یدا، تیسری سورت، یہ پہلی رکعت میں پہلی 3 سورتیں، ٹھیک، اور دوسری رکعت میں پھر سورۃ اخلاص اور پھر فلق اور ناس، یعنی سنتوں میں آخری 6 سورتیں پڑھے گا
اس کو ایسی ایسی بیماریوں سے اللہ جل شانہ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور ایسے حملوں سے حفاظت فرمائیں گے اور ایسی جو ہے مصیبتوں سے حفاظت فرمائیں گے کہ اس کو نچلے دھڑ کی بیماریوں سے بچائیں گے، اوپر کے دھڑ کی تکلیفوں سے بچائیں گے، اللہ اس کو کینسر سے بچائیں گے، اللہ اس کو دشمنوں سے بچائیں گے، اللہ اس کو جادو سے بچائیں گے، جنات سے بچائیں گے، اگر ہے تو کٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اللہ حادثوں سے بچائیں گے، اللہ شیاطین سے بچائیں گے، بے برکتی سے بچائیں گے، آفات سے بچائیں گے، بلیات سے بچائیں گے، مشکلات سے بچائیں گے۔ ان 6 صورتوں کا اگر نماز میں اہتمام کر لے گا، اور کئی لوگوں نے اس کے تجربات بتائے، بلکہ مجھے تو یہاں تک بتایا کہ جی ہمارے اٹکے ہوئے کام، ایک بندہ کہنے لگا جی رشتہ کئی عرصے سے اٹکے ہوئے تھے وہ ہمارے ہو گئے، ایک بندہ کہنے لگا میرے رزق کے مسائل ہوں وہ حل ہو گئے، ایک بندہ کہنے لگا جی میری بیماریاں تھیں مجھے جان نہیں چھوڑتی تھی، ایک بیماری سے نکلتا تھا دوسری میں، دوسری سے نکلتا تھا تیسری میں، وہ بیماریاں میری ختم ہو گئی ان 6 صورتوں کا نماز سنتوں میں اہتمام کرنے سے۔ اب بولو آخری 6 صورتیں، ان آخری 6 صورتوں کا اہتمام کرنے سے میرا کام بن گیا، میری مشکلیں ٹل گئی، پریشانیاں دور ہو گئی۔ اعمال سے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اللہ والو اعمال سے ہوتا ہے، اللہ کر کے دکھاتے ہیں۔ میرے یقین کی کمی ہو اور بات ہے، لیکن اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، اعمال سے ہوتا ہے، اور اعمال کے ذریعے سے ہماری مشکلیں ٹلیں گی اور ٹل رہی، پریشانیاں ٹلیں گی اور ٹل رہی اعمال کے ذریعے سے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں جنات تھے، پخانہ کر جاتے تھے، پیشاب کر جاتے تھے، اور پیشاب بھی ایسا کرتے تھے اس کا داغ نہیں جاتا تھا کپڑوں پہ، صدوق کے اندر، پیٹی کے اندر کپڑے پڑے ہیں ان کے اندر پیشاب کر گئے، ایسے کہنے لگے سرسوں کے تیل کی طرح بدبو گندا، اور کہنے لگے ہم پریشان ہیں۔ جب سے یہ 6 صورتیں پڑھنا شروع کر دی ہر نماز کی ہر رکعت میں، کہنے لگے ہم نے تو ہر رکعت میں پڑھنا شروع کر دی۔ اب وہ کہنے لگے ہم نے تو ہر رکعت میں پڑھنا شروع کر دی، چاہے وہ فرض ہے، چاہے وہ نفل ہے، چاہے وہ کوئی نماز ہے، سنت ہے۔ کہنے لگے جب سے سارے گھر نے پڑھنا شروع کی اس گھر سے رزق میں برکت ہوئی۔ مجھے کہنے لگا رزق میں برکت کیوں ہوئی؟ میں نے کہا وہ گھر کی روٹی بھی کھاتے تھے، آٹا بھی کھاتے تھے، گھی بھی کھاتے تھے، چینی بھی کھاتے تھے، سارا کچھ استعمال کرتے، سوئی گیس بھی استعمال کرتے تھے، فریج سے نکال کے بھی کرتے تھے۔ اس دن مجھے بندہ کہنے لگا بیٹھا ہوا تھا، 2 بوٹیاں ایک دم غائب ہو گئی، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، لے گئے اٹھا کے۔ اور تو یہ کیوں لے گئے؟ تجھے بتانے کے لیے لے گئے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، روز کرتے ہیں، ذرا دیکھ اور اپنے آپ کو اعمال کی زندگی پہ لا، یہ بتانے کے لیے لے گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایسا کرتے ہیں، روز کرتے ہیں اور ہر وقت کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے خط لکھا، اس نے کہا کہ جب سے میں نے اعمال کی زندگی اختیار کی اور گھر میں نماز، تلاوت، اعمال اور اللہ کا تعلق اور ذکر اور نماز میں جو ہے اہتمام اور نماز کی پابندی اور گھر سے تصویریں اور گھر کے اندر سے ٹی وی، کیبل ڈش اور موسیقی ان کو ختم کیا اور ان 6 صورتوں کا اہتمام کیا۔ 1 کلو گھی پہلے ہمارا اتنے دنوں میں لگتا تھا، اب کتنے دنوں میں لگتا ہے؟ چینی پہلے اتنی لیتے تھے، اتنے کلو میں لگتی تھی، اس نے باقاعدہ ریشو لکھا، کچن کا نظام سارا لکھا کہ پہلے اتنے دنوں میں لگتا تھا، اتنے دنوں میں، بجلی کے بل پہلے اتنے آتے تھے، اتنے آتے تھے۔ مجھے کہنے کہ بجلی بھی استعمال کرتے ہیں، میں نے کہا کرتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں چلتا، ہماری ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ گھر میں داخل ہو اور سلام نہ کرے اور جو گھر میں داخل ہو سلام کرے اور ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے، ایک دفعہ دروشی بسم اللہ پڑھ کے کل واللہ پڑھ لے، تو ایک شیاطین جنات یہ دروازے پہ انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جو صاحب نظر ہیں ان کو خود نظر بھی آتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب ایسے ہیں ان کو نظر آتے ہیں، وہ جنات آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ ہمارے مولانا مجھے بتانے لگے کہ حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا تھا، وہ تراویح پڑھ رہا تھا، تراویح پڑھتی اس کی دماغ کی رگ پھٹی اور وہیں وہ فوت ہو گیا نماز مصلی کے اندر۔ کہنے لگے وہ مجھے مولوی عثمان سے بتانے لگے، کہنے لگے مجھے جو ہے وہ خود بتاتا تھا کہ ہمارے یہ مدرسے میں اتنے جن پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، مجھے نظر آتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو خدائی طور پہ اللہ پاک آنکھوں سے پردے ہٹا دیتے ہیں، حجاب الابصار ختم ہو جاتے ہیں،
وہ کہنے لگے کہ وہ جنات کہتے ہیں آؤ اس گھر کے اندر اب کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، پینا بھی ہے اور رہنا بھی ہے، اور جو یہ بندہ پڑھ لیتا ہے اور گھر میں سلام کر لیتا ہے وہ کہتے ہیں اس گھر میں نہ کھانا نہ سونا رہنا، اس گھر سے نکلو نکلو نکلو۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ایک داخل ہو جاتا ہے اوروں کو بلاتے ہیں آؤ آؤ جلدی کرو دعوت ہے۔ اس گھر کے اندر پھر جھگڑے، پھر فتنے، پھر پریشانیاں، پھر مسائل، پھر مشکلات، پھر غم، پھر ہم، پھر حزن، پھر تکلیفیں۔ اب بتاؤ، تھوڑا سا اعمال کی طرف توجہ کی اور تھوڑا سا اللہ کی ذات کی طرف توجہ کی، کام بنا بولو بھائی، بن گیا؟ یونس وہ پنکھا ایسا کیوں ہے؟ وہ آپ کو ہر دفعہ پنکھوں کے بارے میں کہتا رہتا ہوں بھائی۔ ہاں بھائی، کام بنا میری طرف دیکھو بھائی، بنا 6 صورتوں کا اہتمام کرنے والا، سورت قل هو اللہ کو پڑھنے والا، سورت اخلاص کو پڑھنے والا، فلق اور ناس کو پڑھنے والا، اس سے سارے غم اس کے ختم ہو جائیں، اس کے مسائل حل ہو جائیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، تو بتاؤ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ اس لیے تو کہتا ہوں کہ میں آپ کو بڑے بڑے زبردست پیکج دیتا ہوں، اس لیے تو کہتا ہوں میرے پاس روحانی پیکج ہوتے ہیں، روحانی پیکج ہوتے ہیں میرے پاس، اور ایسے ایسے پیکج ہوتے ہیں کہ کامیابی والے پیکج ہوتے ہیں، لوٹ سیل ہے، آؤ لے جاؤ، آپ مجھے چاہے تسبیح کھانے کے لیے چندہ دو نہ دو، ہاں چندے کی اپیل کرتا رہتا ہوں نا، نفل کے لیے وہ چندہ، اعمال والا چندہ، وہ آپ دو نہ دو مجھے، لیکن میں آپ کو روحانی پیکج بتاتا رہوں گا، آپ نہ دو۔ کوئی ایک ایسا ہو جس نے کہا جی کہ گرمی میں نے بھوک ہڑتال کر دی ہے، یعنی روزہ رکھا ہے نفل، اور اللہ سے عرض کیا کہ اللہ اس کی ضرورتوں کو غیب سے تو پورا کر دے، اللہ اس کو سدا ایمان عمل کا، اور اللہ پاک اس کو سدا ہدایت کا قیامت تک ذریعہ بنا دے، اور اللہ اس کو امت کی انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنا دے، اللہ اس کی ضرورتیں غیب سے پوری کر۔ کوئی ہے؟ ہاں ہے، الحمدللہ میرے نوٹس میں ہے۔ اس گرمی کے دھوپ میں اور یہ نہیں ہے کہ فارغ بیٹھے اپنی کاروباری زندگی میں، اپنی مصروف زندگی میں روزہ رکھا ہوا ہے، اور صرف اس لیے روزہ رکھا کہ اللہ اس تسبیح خانے کی ضرورتوں کو غیب سے پورا کر دے، اللہ اس کے فتنوں سے بچا دے، اللہ اس کی حفاظت کفایت فرما، اللہ اس کی مدد فرما۔ تو چندے کی اپیل کرتا رہتا ہوں، توجہ نہیں کرتے۔ اصل میں لاہور یہ ہے ویلوں کے شوقین، یہ ویلوں کے جو ہے نا، یہ اصل میں بیچارے ہیں آتی ویلوں کے۔ مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا مجھے ایک نعت خواں کہنے لگا یار 5 روپے کا نوٹ آ گیا، بڑا نقصان ہو گیا۔ وہ آتے پاتا ہے ہمارے پاس، وہ مجھے کہنے لگا 5 روپے کا نوٹ آ گیا، نقصان ہو گیا۔ کہنے لگے پہلے 10 کا نوٹ ہوتا تھا، روپے والا سکہ تو ہوتا نہیں، 10 کا نوٹ، اب 5 کا نوٹ آ گیا، نقصان بڑا ہو گیا سب۔ اب میں جو چندہ مانگتا ہوں یہ سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے پھر ادھر ادھر سے کرا کے ہمیں پڑھواتا، نفلیں ہیں یہ۔ کہ جس چیز سے ہم بھاگتے ہیں بھائی، میں نے کہا ایک چندے والے ہوتے ہیں، ایک بندے والے ہوتے ہیں، میں بندہ مانگتا ہوں، چندہ نہیں مانگتا۔ تو پھر اعمال سے ہوگا نہیں ہوگا؟ اللہ آپ بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر شریف، وہ بیچارہ مشروب آدمی تھا، کوئی باتیں مشروبانہ کرتا تھا۔ وہ KMC سے فارغ ہوا تو وہ کہتا تھا کہ میرا اللہ بوڑھا نہیں ہو گیا، میرا اللہ وہی طاقتور ہے جو پہلے تھا۔ کیوں جی؟ اللہ بڑھاپے سے پاک ہے نا، تو اللہ کی طاقت پہلے جو وہی تھی آج بھی وہی، آئندہ بھی وہی رہے گی۔ اعمال کی طاقت سے، اعمال کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو حاصل کریں، اللہ کے تعلق کو حاصل کریں، اللہ کی نصرت کو حاصل کریں، اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اوہو، سن لو بھائی، بڑی عجیب بات سنا رہا ہوں، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جس کسی نے جمعہ کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد
اور معوذتین 7 بار یعنی فلق اور ناس اور سورۃ قل هو اللہ 7 بار پڑھی تو اس مجلس سے اگلی مجلس تک یعنی ایک جمعے سے اگلی جمعے تک اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا نظام بنا دیا۔ اور جمعہ کی نماز پڑھی، سن لیں عمل، پھر 7 دفعہ سورت کیا پڑھی؟ قل هو اللہ پڑھی، 7 دفعہ فلق پڑھی اور 7 دفعہ، اب بتا مشکل کام ہے، ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ، تو مشکل کام تو نہیں۔ اور وعدہ کیا ہے؟ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کی حفاظت کر دی گئی، اس کی حفاظت کر دی گئی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے 7 دفعہ 7 فاتحہ بھی پڑھے، ایک اور روایت میں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ اللہ کی پناہ مانگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بالعہد اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما تجد۔ آپ نے یہ دعا 7 مرتبہ پڑھی۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں جب میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان ان کلمات کے ذریعے دعا مانگ اور اپنے اوپر دم کر کہ اللہ کی پناہ حاصل کر، ان کلمات سے بڑھ کر تیرے لیے پناہ حاصل کرنے کے لیے کوئی کلمات نہیں۔ جابر سے روایت ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرے گا تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا اور حور عین سے جہاں چاہے گا شادی کر دی جائے گی، جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا۔ پہلا کام کیا؟ جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا، اللہ پاک اس کو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل کریں گے وہ چاہے گا، اور حور عین سے اس کی اللہ شادی کریں گے۔ اور دوسرا جس نے ہر فرض، اور دوسرا جس نے چھوٹا موٹا قرضہ بھی ادا کر دیا، یعنی قرضہ جتنا بھی تھا چاہے چھوٹا بھی تھا وہ اس نے ادا کر دیا، قرضہ ادا کر دیا۔ اور میں جو شخص قرضے کا عادی ہوتا ہے اللہ قیام اس کے دروازے گھر کے اوپر، حدیث کا مفہوم ہے، ایک جھنڈا لگا دیتے ہیں کہ یہ شخص قرضے کا عادی ہے۔ قرضہ لینے کے بعد لوگ عادی ہوتے ہیں، عادی ہوتے ہیں، اللہ اس کے دروازے پہ اس کے گھر کے اوپر جھنڈا لگا دیتے ہیں، اور وہ جھنڈا اس بات کا ہے کہ اللہ پاک سدا اس پہ فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی، پریشانی نازل کرتے رہیں گے۔ تو پہلی بات کیا فرمائی کہ اللہ پاک جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا، اور دوسرا فرمایا کہ چھوٹا موٹا قرض بھی ادا کر دیا، اور تیسرا جس نے ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ کو پڑھا۔ اور تو حضرت نے فرمایا، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک بھی عمل اگر کر لیا جائے تو آپ نے فرمایا یہ عمل اگر ایک بھی کر لیا جائے تو بھی یہی ثواب ملے گا، یعنی تینوں نہ کیے جائیں، اگر ایک بھی کر لیے جائے کہ تو ہر فرض نماز کے بعد 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن جنت کے دروازے اس کو بلائیں گے اور جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اللہ پاک اپنی رضا اور مغفرت اس پر واجب کر دیتے ہیں، رضا اور مغفرت اس پر واجب کر دیتے ہیں۔ تو بھائی اب بتاؤ کہ زندگی مال سے بنے گی یا اعمال سے بنے گی؟ پہلے دن سے ایک لفظ سنا کہ جس کے پاس مال زیادہ وہ کامیاب، جس کے پاس چیزیں زیادہ وہ کامیاب، جس کے پاس نقد زیادہ وہ کامیاب۔ لیکن خیال آیا کہ مال بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، ہم کیوں پریشان ہیں، پھر تو کامیاب ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا نہیں، یہ مال جو ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بقدر اسباب اللہ نے رکھا ہے، اور بقدر اسباب لینا ضروری ہے، لیکن مسبب الاسباب کو اگر چھوڑ کے مال کے پیچھے بھاگے، اللہ مال کو فتنہ بنا کے گلے میں ڈال دے گا، پھر یہ مال مصیبت اور پریشانی بن کے ہماری راحتوں کو، پریشانیوں کو، اولادوں کو اور گھر کو اور بیویوں کو اور صحت کو اور چین کو اور نیند کو برباد کر دے گا۔ ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اللہ دکھا رہے ہیں
مال والوں کو ناکام کر کے اس لیے اللہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا والوں، مال والے ناکام ہیں اور اعمال والے سدا کامیاب ہیں. اعمال والے سدا کامیاب ہیں. تو پچھلے درس میں میں نے سورۃ فاتحہ کے فضائل عرض کیے تھے. اس درس میں آج میں نے سورۃ قل ہو اللہ کے کچھ فوائد عرض کیے ہیں. تو پھر وہی واقعہ نہ سنا دوں. وہ ایک پٹھان کا واقعہ سنایا تھا جس کا نام کیا تھا؟ سبحان اللہ خان. ہاں، وہ کراچی کا میں کلینک کرتا تھا طارق روڈ پہ جھیل پارک کے ساتھ. تو رش بہت زیادہ ہوتا تھا، رش کی وجہ سے چھوڑ بیٹھا، تو لوگوں کو وقت ہی نہ دے سکتا تھا. ابھی بھی 11-12 اس آئندہ مہینے کی جا رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی میں کلینک تو نہیں کر سکوں گا، کچھ درس وغیرہ ہو جائے گا. تو باہر بہت سے بندے ہر دفعہ کھڑے ہوتے تھے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ سواری تک پہنچانے کے لیے گاڑی تیار کر کھڑے ہوتے تھے. میں اندر سے بھاگم بھاگ نکلا، میرے ہاتھ میں بیگ تھا. میں نے ایسے نظر دوڑائی، ایک بندے کو کہا آؤ گاڑی میں بیٹھ جاؤ. پٹھان کھڑا تھا، وہ گاڑی میں بیٹھ گیا پچھلی سیٹ پہ. اب انہوں نے گاڑی دوڑانا شروع کی. تھوڑی دیر سواری کو رہتی تھی، اس نے چلنا تھا. تو جب میں سڑک پہ پہنچا نا، چلا، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، کیسے آپ کو کھڑے ہوئے تھے؟ اس نے کچھ اپنے مسائل بیان کیے اور کچھ اپنے تجربات و مشاہدات بیان کیے. مجھے بعد میں خیال آیا، میں نے کہا میں تمہیں کیسے بلا لیا تھا گاڑی میں؟ مجھے خیال آیا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا تجھے گاڑی میں بٹھا دیا. بڑا چوڑا ہو کے نا، سینہ چوڑا کر کے لاہوریوں کی طرح مجھ سے کہنے لگا کہ تم ہمیں نہ بٹھاتا تو اور کون بٹھاتا؟ ہم تو جہاز میں بیٹھ جاتا، گاڑی میں کیسے نہ بیٹھتا؟ اللہ، وہ کیسے؟ کہنے لگے میں کرک کا رہنے والا ہوں اور میں چھٹی پہ جا رہا تھا، 20 بچے ساتھ تھے. اب کہاں کراچی کہاں کرک. 3 دن کے بعد تو میں نے پہنچنا تھا اپنے گھر. تو میرے جی میں آیا کہ میں جو ہے جہاز پہ جاؤں. میں نے کہا جہاز پہ تو بڑے افسر ہیں، میں ایک عام سا سپاہی ہوں، میری نہ تنخواہ نہ ضرورت، نہ کیسے کر سکتا ہوں. پھر میرے پاس آیا، میرے پاس تو عمل ہے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ، اللہ سے مانگ اللہ مجھے جہاز میں بٹھا دے. اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ قل اللہ، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ہو، مجھے جہاز میں بٹھا دے. کہنے لگے میں نے پڑھ لیا، عمل پہ یقین تھا. اب میں 20 بچوں کو لے کے اپنا بچارا بکسا ٹرنک جو کالا سا ہوتا ہے فوجیوں کے پاس، وہ ساتھ لے کے میں جا رہا تھا. تو ہمارا افسر تو کہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہ سر میں چھٹی پہ جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ میں کہ نہیں ہمارا جہاز اس طرف ہے، چلو تم بھی بیٹھ جاؤ، ہمارا جہاز اس طرف جا رہا ہے کوئی، چلو تم بھی بیٹھ جاؤ. میں نے کہا 20 بچوں کو بٹھا لیا اور گھنٹے ڈیڑھ میں اس نے وہاں پہنچا دیا. چل بھائی. کہنے لگے ہم تو جہاز میں بیٹھ گیا تو ہم گاڑی میں کیوں نہ بٹھاتا ہوں؟ اللہ اکبر. میں نے کہا تھوڑی دیر میں یہ اگر زیادہ غصہ ہو میری گردن پکڑ لے گا یہ تو. کہنے لگے میں نے یہ جب بھی عمل کیا ہے اور یہ میں نے عمل جب آپ کو آج سے بہت عرصہ پہلے عرض کیا ہے، اس کے اتنے ریزلٹ ملے. یہ میں نے میگزین میں پورا آرٹیکل لکھا تھا، میں نے مضمون لکھا تھا قریب. اس کے اتنے نتائج ملے، اتنے کمالات ملے. خود سوچو جس سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کے ساتھ مدد کے سارے وعدے ہوں، ان کو پڑھنے سے مدد نہیں آئی. ان کو پڑھنے سے مدد نہیں آئی، اللہ کی نصرت نہیں آئی، اللہ کا تعلق اور کمال نہیں ملے گا اور دنیا کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہماری یقین کی کمی ہوگی تو نہ ہوں گے، ورنہ تو رب کریم دینے کے لیے آج بھی وہی رب ہے، اس کا کلام وہی ہے، اس کے وعدے وہی ہیں، ہے یا نہیں؟ تو اعمال کو یقین کے ساتھ کیجیے گا. آج کے بعد یہ سبق لے کے جائیں. کس کے ساتھ؟ یقین کے ساتھ. اور یقین ایسا طاقتور ہو جو اللہ کی مدد کو آنکھوں سے دلوا دے، دکھلا دے، اور اللہ پاک کی طاقت سامنے نظر سے دیکھے. ایسا طاقتور یقین. میں تو کہوں کہ ہر درس میں آئیں اور ہر درس میں بیٹھ کے اللہ کی محبت کے بول سنیں، اور پھر ان بولوں کے بدلے سے اللہ سے ملنے کا یقین نہ ہو تو تیرا آنا تو تجھے نفع ضرور دے گا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تو نے اپنے آنے کو کمزور بنایا ہوا ہے.
آتا تو ہر حال میں رہے، آنا نہیں چھوڑنا، اس آنے سے تو کام بنے گا۔ بعضوں کا شیطان چکر دیتا ہے، کہہ رہے کچھ تجھے یقین تو بنا نہیں، تجھے آنے کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، آنا نہیں چھوڑنا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا نا کہ حضرت وہ میرا دل جو ہے وہ زبان ذکر کرتی ہے اور دل تو ذکر کرتا نہیں، دل تو غافل ہے۔ فرمانے لگے شکر کر، اللہ جل شانہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو توفیق دے دی، کرتا رہے، ایک وقت آئے گا دل بھی کل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، قلب بھی جاری ہو جائے گا۔ زبان والا ذکر نہ چھوڑنا۔ یقین کی طاقت کے ساتھ تو کر، اور کتنی دفعہ ابھی ہم بیٹھ کے جو ذکر کریں گے اس ذکر کو یقین سے کرنے والا پا جاتا ہے، اور باتیں ہیں آنکھوں سے نظر آتا ہے، یقین سے یقین سے یقین سے۔ میں اتنا طاقتور ذکر کر رہا، اللہ کی مدد میرے ساتھ آئے گی نہیں، آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی، اللہ کی مدد میرے ساتھ آ گئی۔ وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں دعا کی تھی نا، بہت لمبی کئی گھنٹوں کی دعا، آخر کار صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیجئے، اللہ کی مدد آ گئی، ہم نے فرشتوں کو آنکھوں سے اترتا دیکھ لیا۔ بھائی یقین ہو کہ اللہ جل شانہ کی مدد آ گئی۔ آج تو تھوڑا سا اس کریم نے پسینہ بھی لے لیا ہے، کہنے لگے میرے بندے تیرے اجر کو میں بڑھا دیتا ہوں، پسینہ بھی لے لیا۔ ارے سارا دن پسینہ ہی بہاتے ہیں دنیا کے کاموں میں، آج اللہ کی محبت میں بہ گیا تو اللہ پہ احسان کیا کیا؟ یا اللہ تیرا کرم ہے، چلو لائٹ چلی گئی، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ جہاں بل تھوڑا آئے گا مہنگائی کے اسباب میں تو یا اللہ وہاں تھوڑا سا پسینہ بہ گیا، پسینہ بہ گیا، بس ہمارا کام بن گیا۔ پتہ نہیں کتنے قطرے گرے ہوں گے، اور ہر قطرے پہ کریم کیا عطا کرے گا، یہ تو آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا۔ تو بتاؤ اگر آج ذکر یقین کی گہرائیوں کے ساتھ کریں گے، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور درود شریف اور سورۃ علم نشرہ اور آیت کریمہ اور جو جتنے سارے اذکار ہیں، بڑے طاقتور بڑے طاقتور بڑے طاقتور۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں جنگل میں جا رہا تھا، دیکھا کہ شیر میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، وحشی شیر تھا۔ بس مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں نے ایک دم کہا یا غیاث المستغیثین اغثنا، اے سارے جہان کی مدد کرنے والے آپ میری مدد پہ آ جاؤ، اغثنا اغثنا اغثنا۔ کہنے کہ میں نے ایسے کہا اور شیر ایسے ہے جیسے اس کا جسم شل ہوتا گیا، وہ کانپنا شروع ہوا اور کانپتے 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 ایسے گر گیا، اور وہیں گر گیا جیسے کہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بس میں وہاں سے چلا گیا۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا، ارے ایک ایک لفظ کے اندر طاقت ہے۔ یا دلیل المتحیرین، اللہ پاگل ہو گیا ہوں، دیوانہ ہو گیا ہوں، کوئی رہبر نہیں، دلیل کہتے ہیں رہبر کو، کوئی کچھ نہیں، اکیلا ہوں، ہر طرف راستے ہی راستے ہیں، چوراہے ہی چوراہے ہیں، بھول بھلائیاں ہیں، اللہ میں کہاں جاؤں، مہربانی کر میرا ہاتھ پکڑ لے۔ یہ ہے یا دلیل المتحیرین، بس جس کے ہاتھ میں مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے۔ یہ ہے یا دلیل المتحیرین۔ اس کے تو لفظ میں طاقت ہے، ہر حرف کے اندر قوت ہے، ہر حرف میں حقیقت ہے، ہر حرف میں عطا ہے، شفقت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، کرم ہے اور مدد ہے۔ تو اس مدد کو پانے کے لیے سارے تیار بھی ہوں، کچھ بے قرار بھی ہوں، کہ تیار سے زیادہ اوپر بے قرار کی سنی جاتی ہے نا؟ تیار سے زیادہ کس کی؟ بے قرار کی سنی جاتی ہے، اور وہ بے قرار کا رب جو ہے بے قرار کی کچھ زیادہ ہی سنتے ہیں، اور بے قرار کے قریب آ کے کہتے ہیں میرے بندے بول کیا چاہتا ہے، میرے بندے بول کیا چاہتا ہے۔ اور پھر بندہ زیادہ بے قرار ہو جائے تو کریم بیٹھ کے پھر تسلیاں بھی دیتا ہے، تسلیاں بھی دیتا ہے۔ تو بے قراری کے ساتھ ہیں، بے قراری کے ساتھ ہر دفعہ یہی کیفیت ہو، ہر دفعہ یہی کیفیت، اور سچی بے قراری ہو،
اس بے قراری پہ اللہ عطا فرما دیتا ہے. کوئی ایک بے قرار ہو سارے مجمع کو مل جائے گا. کوئی ایک بے قرار ہو سارے مجمع کو مل جائے گا. تو بے قراری ہوگی نا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. يا أول الأولين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم يا كريم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا الله یا رحمان یا رحیم. یا اللہ پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما، سارے عالم کو کامل ہدایت عطا فرما. امت کے ہر انسان کو اپنی ذات عالی کی محبت کا جام پلا دے، اپنی ذات عالی کی معرفت عطا فرما دے. امت کے ہر فرد کو اپنا تعلق عطا فرما دے، امت کے ہر فرد کو اپنی محبت عطا کر دے. امت کے جتنے بھی انسان ہیں اللہ، وہ غریب ہیں، وہ فقیر ہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ غلام ہیں، ان سب کو اپنی ذات عالی کی معرفت عطا فرما. اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عشق عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب کا سچا عشق عطا فرما، اپنے حبیب سے سچی محبت عطا فرما. ان کی سنتوں پہ عمل، ان کی زندگی پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اس وقت جو سارے عالم میں حادثے ہیں اور پریشانیاں ہیں، اصل تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں. یا اللہ ہم سارے مل کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری مصیبتوں کو ختم فرما دے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اپنی عطاؤں کو اور بڑھا دے، اپنی شفقت کو اور بڑھا دے، اپنے کرم کو اور بڑھا دے. تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. یا اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما، ہماری مشکلوں کو حل فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہمیں نماز میں کامل دھیان عطا فرما، نماز میں کامل دھیان عطا فرما. اے اللہ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا، ہماری دعاؤں کے اندر تاثیر عطا فرما. اعمال سے ملنے کا کامل یقین عطا فرما، اعمال سے پلنے کا کامل یقین عطا فرما، اعمال سے ہونے کا کامل یقین عطا فرما. اللہ ہماری نسلوں کو بھی عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگی میں اعلیٰ اخلاق عطا فرما، اعلیٰ معاشرت عطا فرما. ہمارے معاملات صاف ستھرے کر دے. یا اللہ مرنے سے پہلے جس کا دینے ہے
دیے بغیر چین نہ آئے۔ یا اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، کرم فرما، پوری امت کے حال پہ رحم فرما، پوری امت کے حال پہ کرم فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت تو ہے، اگر تو مل گیا سب کچھ مل گیا۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت تیرا حبیب ہے، اگر تیرا حبیب مل گیا سب کچھ مل گیا۔ یا اللہ اپنی ذات عالی کا قرب عطا فرما، اپنی حبیب کا تعلق عطا فرما، اپنے حبیب سے سچی محبت اور عشق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی ذات عالی کا قرب عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے غموں کو ٹال دے، ہمارے مسائل حل کر دے۔ الہی جن کو اولاد نہیں دی اپنے غیب سے خزانے سے عطا فرما دے، جن کو دے دی ہے ان کی غیب سے پرورش اور تربیت فرما، ان کی غیب سے پرورش اور تربیت فرما، ان کی غیب سے ضرورتوں کو سدا پورا فرما۔ یا اللہ تو غیب سے ضرورتوں کو سدا پورا فرما، ہر مشکل کو حل فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، ہر غم میں یا اللہ ہمارا ساتھی بن جا، ہماری غموں کی زندگی میں غم ٹال دے، پریشانیوں کی زندگی میں پریشانیاں دور فرما دے، الجھے ہوئے مسائل کو حل فرما دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے، غربت اور فاقے ختم فرما، تیرے چاہنے سے ہوگا، غربت اور فاقے ختم فرما، تنگ دستیوں کو دور فرما، اپنی رحمت کو واسع کر دے، اپنے فضل کو وسیع کر دے، اپنے کرم کو وسیع کر دے، اپنی شفقت کو وسیع کر دے، ہمارے حال پہ فضل کر دے، ہماری مالوں میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور انہیں طیب اور طاہر کر دے، ہماری زندگی اور صحت میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، گھروں میں برکت عطا فرما، اوقات میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نیندوں کو سکون والا بنا دے، ہماری زندگیوں کو چین والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھر گھر میں چین عطا فرما، گھر گھر میں سکون عطا فرما۔ جن بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی اور وہ شادیوں کے منتظر ہیں، غیب سے آسمانوں سے بہتر رشتے عطا فرما، بہتر رشتے عطا فرما، عافیت والی رشتے عطا فرما۔ اور جن کی شادی ہو گئی ہے اللہ ان کے گھر بسا دے، ان کی جوڑیاں ملا دے، ان کو آپس میں محبت چین دے دے، ان کو آپس میں الفت عطا فرما دے، ان کو آفت میں الفت عطا فرما دے، اللہ ان کا قرب عطا فرما دے۔ تو راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہو، سدا ہمارے کام بنائے رکھ، تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، سدا ہمارے کام بنائے رکھ، تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہماری مشکلوں میں ہمارا ساتھی بنا رہے کہ تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو کریم ہے، کرم فرما دے کہ تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو بس ہماری مدد فرماتا رہے، ہماری دعاؤں کو پورا فرماتا رہے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرماتا رہے، دائیں بائیں سے ہماری کفایت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ تو راضی ہو جا میرا مالک، تو راضی ہو جا میرا آقا، بغیر ذلت و رسوائی کے ہدایت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ نستغفرک ونتوب الیک۔ الہی جنہوں نے دعاؤں کے لیے چاہا، کہا اور لکھا، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان دعاؤں میں ان کو 100% حصہ عطا فرما۔ یا اللہ جو حاضر ہو ان کی حاضری قبول فرما اور بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ کسی خطا کی وجہ سے حاضری کی توفیق نہ چھین لے، کسی خطا کی وجہ سے حاضری کی توفیق نہ چھین لے، بس تو معاف بھی کر دے، قبول بھی فرما دے، تو معاف بھی کر لے، قبول بھی فرما لے۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔